بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 کے آخر میں ایک سکینڈل آیا تھا جس کا نام حج سکینڈل تھا۔ اس میں کہا یہ گیا کہ حکومت پاکستان کے کچھ افسران نے اور شاید وزارت کے کچھ لوگوں نے حج کے دوران کرپشن کی، جس کی وجہ سے حاجیوں کو بہت زیادہ اذیت سہنا پڑی۔ اس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر کیس لانچ ہوا۔ اس کیس کی وجہ سے حامد سعید کاظمی صاحب اس وقت وفاقی وزیر تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حامد سعید کاظمی صاحب 17.5 ماہ جیل میں رہے اور اس کے بعد کچھ دن پہلے یہ جیل سے رہا ہوئے ضمانت پر۔ اس کے بعد اس پروگرام میں ہی حامد سعید کاظمی صاحب تشریف رکھتے تھے اور اس پروگرام کے یا اس کیس کے مدعی اعظم سواتی صاحب ٹیلی فون لائن پہ تھے۔ حامد سعید کاظمی صاحب نے اعظم سواتی صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے تو آپ لے کر حاضر ہو جائیں یا پیش ہو جائیں۔ اعظم خان سواتی صاحب اس وقت کیونکہ اسلام آباد میں نہیں تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں 5 تاریخ کو ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جبکہ حامد سعید کاظمی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ اعظم سواتی صاحب کے تمام الزامات غلط ہیں۔ آج ہمارے سامنے دونوں شخصیات تشریف رکھتی ہیں اور آج کا یہ پروگرام بڑا اہم ہے کہ اس پروگرام میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا واقعی حج سکینڈل میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ حامد سعید کاظمی صاحب سچے ہیں یا اعظم سواتی خان صاحب سچے ہیں، اس کا فیصلہ آج کے پروگرام میں ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بحث آج کے پروگرام میں ہی ختم ہو جائے، اور اگر یہ بحث ختم نہیں ہوتی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو ایکسپینڈ کر دیں۔ اگر آج یہ نہ ہو سکا تو آپ اس کا اگلا حصہ کل ملاحظہ کر لیجئے۔ ہم اس کو پروگرام کو اس وقت تک چلائیں گے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب، مذہبی امور کے سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان اعظم خان سواتی صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ بتائیے کہ سواتی صاحب کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ثبوت لے کر آئیں گے، آپ کے پاس ہیں ثبوت؟ بالکل ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے جھوٹے ناخداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ حقائق میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا، اور چونکہ مجھے کاظمی صاحب نے چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اداکار کو آج میں سارے ثبوت انشاءاللہ تعالیٰ دے کے جاؤں گا۔ ثبوتوں پہ بات کریں آپ کو معلوم ہے کہ کرپشن جو ہے وہ دیمک کی طرح ہمارے ملک کے ہر انسٹیٹیوشن کو کھا رہی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت کرپشن ہے۔ اور کرپشن کے لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ the roots of corruption are on the top of the tree, not in the bottom۔ ٹھیک ہے، کاظمی صاحب جیسے لوگوں کو جب سزا ملے گی تو کرپشن ختم ہوگی، اگر وہ نہیں ملے گی تو ختم۔ لیکن ثبوت تو لے کے آنا۔ ایک میں اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ ثبوت پیش کیجیے۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ اداکار جو ہے یہ ضمانت پہ رہا ہو کے آیا ہے، بری ہو کے نہیں آیا جی۔ وہ تو ہر پروگرام میں یہ جا رہا ہے اور ایسے ڈرم اپ کر کے سٹوری کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو رہائی ملی ہے کن واقعات پہ۔ میں کورٹ کے وہی آرڈر جس پہ ان کو ضمانت دی گئی ہے، چند، کیونکہ اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آخر کے چند الفاظ آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی چیز چھوڑ دوں ٹھیک تو یہ ریبٹ کر سکتے ہیں۔ Learned presiding officer has been transferred and in his place no one has been posted yet۔ یہ بھی میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ کیس اعظم سواتی کا نہیں ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے سر، وہ ثبوت کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ناظرین کو سمجھانے دیں، کیونکہ سارے وکیل تو نہیں ہوتے، سارے جج تو نہیں ہوتے، وہ سارے جو ہے کرپٹ مافیا تو نہیں ہوتا، اس سے تعلق ان کو پتا ہو۔ یہ اسٹیٹ کا کیس ہے، یہ ریاست کا کیس ہے، حکومت پاکستان کا کیس ہے، ایف آئی اے کا کیس ہے، اور ایف آئی اے ہے انڈر رحمان ملک۔ یہ بڑے ضروری ہیں یہ کڑیاں جوڑنا کہ رحمان ملک ہے ہیڈ بدقسمتی سے اس ایف آئی اے کا جو اس کیس کی ساری تحقیقات جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ 17 مہینے تو رہے نا جی جیل میں، اپنی حکومت نے گرفتار کر اب سر یہ کہہ رہے ہیں کہ there is no possibility of conclusion of the trial in the near future, keeping in view the statutory ground of the delay in conclusion of the trial and the case law cited by the learned counsel for the accused, it is a fit case for grant of bail on statutory
ground of delay in the conclusion of trial is the delay therein is not attributed to the accused petitioner. ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ناظرین کو بتاؤں، سارے انگریزی نہیں جانتے، کہ چونکہ کیس ڈیلے ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہم ضمانت دے رہے ہیں، اور کسی وجہ سے نہیں، ثبوت نہیں تھا نا اس لیے ڈیلے ہوا ہے سر۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 93 witnesses have been mentioned in the calendar of witness. 93 witnesses ہیں، ٹھیک ہے 12 صرف ابھی تک ایگزامن ہوئے ہیں، ٹھیک، کیونکہ کیس اتنا ڈیلے ہو چکا ہے۔ کاظمی صاحب کو ساتھ شامل کرتا ہوں آپ کے، صرف یہ تو ون سائیڈ ہو جائے گا، نہیں سر ون سائیڈ ہو جائے گا، ثابت مجھے کرنا ہے نا جی، پھر اس کے بعد یہ ریبٹ کرتے ہیں، ساتھ پوچھتے رہتے سر اگر ڈیلے کیوں ہوتا رہا کاظمی صاحب کے صاحب کا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ثابت مجھے کرنا ہے، ثابت مجھے کرنا ہے۔ دیکھیں چیلنج مجھے ڈیوائڈ کریں گے، ایسا کریں، ان کو بولنے دیں، لیکن ان سے اتنا کہہ دیں کوئی ثبوت پیش کر دیں۔ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں نا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمانت پہ، اور ضمانت پہ کیا ہے، اسٹیچوٹری ٹھیک سر، وہ ضمانت کی وجہ، وہ بات ٹھیک ہے، پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں، لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے نہیں سر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے نہیں، ان کے خلاف جو ثبوت وہاں پر ہیں، میں نے اور ایف آئی اے نے دیے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے، پریزائڈنگ افسر کس نے تبدیل کیا؟ حسین آپ نے جو ثبوت دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ سر میں ابھی لے کے آ رہا ہوں، آپ بتائیے۔ 6 پریزائڈنگ افسر جو تھے ان کو چینج کیا گیا، اور حسین اثر کو ہمیشہ کے لیے پروموشن دے کر ساروں کو تبدیل کیا گیا، یہ میں نے نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ ثبوت جمع کروائے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں؟ سارے ہیں سر، ہاں بتائیے، چلے بتائیے ثبوت۔ اب سر سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ ایف آئی آر جو ہے یہ 12/11/2010 کو ہوئی۔ ویسے اگر یہ چاہیں تو جو بات ضمانت کے حوالے سے کہی ہے اس کا جواب میں دے دوں، یہ ان سے پوچھ لیجیے۔ فرمائیے، آپ بتائیے، آپ کیجئے بات۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں بری ہو کے آیا ہوں، میں نے تو نہیں کہا، میں تو ضمانت پہ رہا ہوں، دنیا جانتی ہے، یہ تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر ہی آیا ہوں، یہ بھی درست ہے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف یہ ایک جملہ میں فرام دا ویری بگننگ میں کہتا چلا آیا ہوں، اور پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ مجھ پر الزام لگانے والے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، اور تفتیش کرنے والے کوئی ثبوت تلاش نہیں کر سکے۔ ذرا اس بات کی حقیقت کو سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ عام طور پر پبلک کے اندر یہ امپریشن ہوتا ہے کہ جی وہ لوگوں پر چیزیں کب ثابت ہوتی ہیں، جی بس اسی طرح کیس چلتے رہتے ہیں، جی ختم ہو جاتے ہیں، جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس، کیا میرے ایسیٹس میں کوئی ایسی چیز نکلی ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نکلے ہیں، کوئی چیز؟ 17 مہینے کیوں رہے اندر؟ سر میں دکھا رہا ہوں، تو یہ ذرا اب یہ ضمانت کی بات میں نے کر دی، اب یہ بات انٹرم چالان جو ہے یہ 18/1/2012 کو پیش ہوا ہے۔ انٹرم چالان کے اندر وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے ایک رپورٹ ہوتی ہے جو سبمٹ کرتے ہیں کہ آیا ایکیوزڈ کے خلاف کوئی کیس پرائما فیشائی ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیا ہے، اور اس کی کڑیاں کیا باندھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو آئٹم یہ وہ چالان ہے، ثبوت ہے، تو ثبوت کائنڈلی میں یہ ثبوت بتا رہا ہوں نا، یہ سب سے پہلا یہ چالان ثبوت ہے۔ ریاست کا کیس ہے، حکومت کا کیس ہے، اعظم سواتی کا نہیں ہے۔ اعظم سواتی نے کیس اسٹیٹ کو دینا اور اسٹیٹ کے آگے پرسو کرنا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ سب سے پہلا جو جرم کیا ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ یہ انٹرم چالان 87 بلڈنگ حجاج کے لیے لیں، 39,493 جس کے اندر حجاج نے رہنا تھا، 2 بلڈنگ 2000 میٹر سے زیادہ کی تھیں۔ یہ اگر میں آپ اس ثبوت کو مانتے ہیں؟ اگر ٹکڑوں میں ساتھ کرتے رہیں گے نا پھر ون سائیڈ ہو جائے گا۔ ایک ثبوت بتا رہے ہیں نا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ الزام چالان میں کس کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے جی؟ چالان پڑھ کے بتا دیں۔ سر یہ جو پہلا حصہ ہے یہ صرف لاسز کا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان لوگوں کو کتنے لاس ہوئے ہیں، اور وہ کروڑوں کے حساب سے 87 بلڈنگز جس نے لی ہیں، اور یہ چالان میں اس کو ایکیوز کس کو قرار دیا ہے؟ 19 کو۔ یہ ابھی پہلا حصہ ہے جس میں پہلا لاسز ہے کہ ٹوٹل لاسز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سر وہ ٹھیک ہے، حجاج کو کتنا ہوا، کیا یہ ملزم ہے؟ سر اب ذرا مجھے آگے تو بڑھنے دینا، ہیں کیسے ہیں تو میں وہی، اگر مجھے آپ چھوڑیں گے تو میں جو ہے آگے جاؤں گا نا، اس لیے کہ اس کے ذرا آپ مہربانی کر کے 8 جو الزام ہیں ان کی ڈیٹیل مجھے جانے دیں، کیونکہ یہ انٹرم چالان ہے ریاست۔ ون سائیڈڈ ہو جائے گا نا، میں ساتھ ان کو شامل کرنا دیں۔ آپ کا پروگرام
8 प्रोग्राम्स 8 इल्जामात की डिटेल्स बताते रहे और आप ये जानते हैं कि इल्जाम जो है वो एक जुमले में लगाया जा सकता है और जवाब देने के लिए सवाल तो एक जुमले में होता है ना, जवाब में कागजात भरने मैं इसको पढ़ूं कि कितना जो है लासिम वो सारा अखबार आपसे लॉस तो नहीं पूछ रहे, छप चुका है। आप ये बता दें मेरे 2 साल से चल रहा है, 2 साल से केस चल रहा है। During further investigation, it transpired that accused Ahmed Fayaz, a notorious person, was appointed with mala-fide attention on the direction of accused Sayyid Hamad Hussain, Hamad Saeed Kazmi. ठीक है, सैयद हामिद, आप अहमद फैज की बात कर रहे हैं और राव शकील की बात कर रहे हैं जी, आप उन दोनों की बात कर रहे हैं। अहमद फैज को मैंने अपॉइंट किया, आपने अपॉइंट किया ना? नहीं, ये आपने किया था। नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही नहीं हूँ। सर यही है कि अब इनकार करते जाएं तो वो तो नहीं होगा ना। जो रियासत का केस है वो क्या है? ठीक है, रियासत का केस ये है कि एक नोटोरियस शख्स अहमद फयाज को इन्होंने, ये मैं पढ़ के रहा हूँ, चालान से पढ़, अपने से तो नहीं पढ़ रहा ना जी। ठीक है, ठीक है, ये सबूत है उस बात के। वसीर तो आप एक इल्जाम आ गया ना, अब उसका जवाब मैं पेश कर दूं। नहीं सर, नहीं, अभी नहीं। कमाल है, आपने एक सबूत पेश किया है कि अहमद फैज सुपरवाइजर ऑन वॉलंटरी बेसिस इलीगली एंड एक्यूज्ड Mr. Kazmi also wrote a letter to the Director General Immigration for the passport issuance of an officer passport for which he was not entitled. इन्होंने डायरेक्टर इमिग्रेशन को लेटर लिखा अपने डीओ के ऊपर। ये सारी लेटर लिखना क्या जो छप चुके हैं सर, छप चुकी हैं, ये सबूत तो दें कोई। मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा? ये सबूत किसको कहते हैं? 1.5 साल से ये चीजें सुन के कान साल से ये सारे वो सबूत हैं। मतलब ये इतनी देर से बोले जा रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने देखिए ना, लेटर लिखा इमिग्रेशन को, फलां किया आदमी ने। ये इतनी बात है ना कि मैंने अहमद फैज को अपॉइंट किया, बेस तो यही है ना, इसके अलावा कोई और बेस है तो बताइए। अब इतना सवाल है ना, मुझे चलने दें। चलने क्या दें? आप तो लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं, आपको चलने दें। अच्छा, a letter dated 28/7/2012 for the renewal of the passport was also written by him. आपने लिखा? अहमद फयाज को मैंने उसका इनकार नहीं किया। मैंने लिखा, क्या खत लिखना जुर्म है? अहमद फयाज को कौन सी दफा लगती है इस पर? अहमद फयाज को अपॉइंट किया जो नोटोरियस था, जो जेल के अंदर था। नहीं, वो सही, वो कह रहे हैं वो तो मैं अभी बता दूंगा ना, वो तो अभी साबित कर दूंगा। दूसरा ये देखें, ये मैन मुहर्रिक था कि जिसने बिल्डिंग सुपरवाइजर की हैसियत से, वो सारी ठीक है, वो उनको भी, उनकी गिरफ्तारी के भी वारंट जारी हुए, आप और कौन सबूत नहीं, इनके खिलाफ क्या सबूत है? वही तो मैं कह रहा हूं ना जी कि आपको मैंने अपॉइंटिंग किया, उसको पासपोर्ट सरकारी दिलाया, नहीं दिलाया, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने रियासत हुकूमत पाकिस्तान, दिखाइए कहां लिखा है पासपोर्ट दिलवाया, पढ़ के जुमला पढ़ के बताइए मुझे। द एक्यूज्ड Sayyid Hamad Hussain Kazmi also wrote a due letter to the Director General Immigration and Passport for the issuance of an official passport for which he was not entitled. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक इशू कहां हुआ ये दिखाइए। लेटर dated for the renewal of the passport of Ahmed Fayaz was also written by जी बिल्कुल ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस। मुझे दिखाइए, आपने कहा है पासपोर्ट इशू कहा है, दिखाइए एक बार रुकिएगा, आगे क्या है? मैंने वक्फा लेना, वक्फा लेने दें। द अपॉइंटमेंट सुने इसके बाद। द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्यूज्ड अहमद फयाज वाज ए प्री प्लानिंग फॉर द पर्पस ऑफ corruption in the hire of the building for the Hajj pilgrim who was involved in the hiring process, acted as a frontman of the accused person. स्वादी साहब, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद हामिद सईद काज़मी साहब से पूछना, जो आपने इल्जाम लगाया, जो इतने अरसे से इल्जाम लग रहा है, उसमें किस कदर सच्चाई? एक छोटी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्शीद आजम खान सवाती साहब और हामिद सईद काज़मी साहब का मनाजरा जारी है। इल्जामात लग रहे हैं और उसके जवाब दिए जा रहे हैं। अभी तक कुछ सूरत हाल खुलकर सामने नहीं आई। हामिद सईद काज़मी साहब, ये बताइएगा कि ये दो लोग, राव शकील और अहमद फैज, आपने इनको अपॉइंट नहीं किया था? जी नहीं। किसने किया था? मैं अर्ज करता हूँ, पहली गुजारिश तो ये है कि ये बात उसूली तौर पर माननी चाहिए कि इल्जाम का जवाब देने वाले को मोहलत मिलनी चाहिए, क्योंकि इल्जाम तो लगते रहते हैं लेकिन जवाब देने के लिए बात चाहिए होता है। देखिए, मेरे खिलाफ जो चालान पढ़ के सुनाया जा रहा है, सीधी सी बात यह है कि चालान सबूत नहीं होता।
اگر چالان ثبوت ہو تو بات ختم ہو جائے. چالان میں تو ایلیگیشن الزام لگائے گئے ہیں, ان کو ثابت کرنا یہ کورٹ کے اندر بات ہوتی ہے. وہاں پر انہوں نے اتنی دیر میں جو کچھ کہا وہ یہ کہا کہ جی جہاں تک راؤ شکیل کی بات ہے, راؤ شکیل کی اپوائنٹمنٹ کرنا یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, اس میں منسٹر آتا ہی نہیں اس پروسیجر میں. اور احمد فیض, جہاں تک احمد فیض کا تعلق ہے, اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر یہاں پہ رکھا ہوا ہے جو انہوں نے خود, اعظم سواتی نے خود اس سٹیٹ میں, یہ بک وہ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی, یہ الزامات ہیں ان کے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یہ لیٹر لگایا ہے, یہ راؤ شکیل کے اس سے ایشو ہوا ہے, اور اس میں یہ جملہ راؤ شکیل نے لکھا ہے کہ ریفرنس ڈائریکشنز آف دا آنریبل منسٹر فار ریلیجیس افیئرز, یہ راؤ شکیل کا لکھا ہوا ہے. آپ نے ڈائریکشن نہیں دی. اچھا, اور اس کی بات مزے کی بات, آپ نے ڈائریکشن نہیں دی. جی میں نے نہیں دی. تو اس مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بڑے بے بس منسٹر تھے. جی نہیں, میں عرض کروں گا کہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر بلڈنگ سپروائزر کی سرے سے پوسٹ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اچھا, انہوں نے خود یہ ان کی اپنی کاپی کی بات کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کر رہا, اس کے احمد فیض کی جو پرسنل فائل ہے اس سے یہ لیٹر, جس کی بنیاد پر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, یہ لیٹر لگایا, اور اسی اپنے بیان میں انہوں نے خود لکھا کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جی اس کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے مارچ میں, اور وہ جو اس کی اپلیکیشن ہے یہ پروسیس ہو رہی ہے جولائی میں, آخر 3 مہینے کے بعد یہ پروسیس کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ صرف راؤ شکیل کا ایک جملہ کہ جی میں نے ایز پر ڈائریکشن آف دا آنریبل منسٹر, جو خود ملزم ہے, اس کے کہے ہوئے جملے کو آپ میرے خلاف ثبوت بنا کے آپ پوری عمارت کھڑی کر دیں. یہ ویسے سوال سے بات تو اچھا, اور دوسری بات یہ ہے, ایسی بات نہیں ہے, دوسری بات ہے نہیں, یہ ذرا سن لیجیے, جو بات کر رہے ہیں وہ ہے نہیں, ذرا سن لیجیے, یہ تو ہے نا, میں جو بات کر رہا ہوں میں کر چکا ہوں, اور پھر اس کے بعد ان سے سن لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ بلڈنگ سپروائزر کی وہاں سرے سے پوسٹ ہی نہیں ہے. ایک لیٹر بعد میں جب یہ کیس شروع ہوا اس وقت وہ لیٹر سامنے نہیں تھا, یہ جو سامنے اب پر تول رہے ہوں گے دکھانے کی وہ میں بتاتا ہوں. ایک لیٹر بعد میں جب میں نے بیل کے لیے انٹرم بیل کی کینسلیشن ہو رہی تھی میری, اس وقت میں جب عدالت میں گیا تو راؤ شکیل نے اپنی جیب سے ایک لیٹر نکال کے بھیجا جو اس لیٹر کی ایگزیکٹ کاپی ہے, ایگزیکٹ, وہ اگر یہ دکھائیں گے خود, میرا خیال ہے کہ وہ لے کے بیٹھے ہوں شاید, بالکل ایگزیکٹ اس کی کاپی ہے. اس کے اوپر کہیں میری ڈائریکشن انہوں نے لکھوائی, ڈائریکشن بھی نہیں, ریکمینڈیشن کہ پلیز ایڈجسٹ ہم اگینسٹ اینی سوٹیبل پوزیشن بیکاز ہی از ریڈی ٹو سرو والنٹریلی سو ہی وانٹ بی اے برڈن اپون حج مشن, اتنا. لیکن وہ اس کے اوپر نہ تو میرے وہ ڈیٹ ہے, اور پھر یہ نہیں, انیشل تو ہیں, اور تحریر بھی آپ کی نہیں ہے. نہیں, تحریر میری ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ وہ اگر اس کی بنیاد پر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی, اگر اس کی بنیاد پر ہوتی تو وہ لیٹر اس کی پرسنل فائل میں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ لیکن وہ سر آپ کی اگر تحریر ہے, آپ کی دستخط ہیں, تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی. نہیں, ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ اس شخص کی جو پرسنل فائل ہے جس کی بنیاد پر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس میں تو دوسری فائل لگی, ایپلیکیشن لگی ہوئی ہے نا. اگر میری اس ریکمینڈیشن کی وجہ سے, ذرا پلیز یہ جملہ ایک جملہ جو اگر جیل کے اندر ہے, ایک جملہ کرائم کے اندر سعودی عرب میں انوالو ہے, اس کو باہر نکالا احمد فیض, جی راؤ شکیل جیل میں تھا, اس کو باہر نکالا جاتا ہے, راؤ شکیل ہائر کیا جاتا ہے. یہ اتنی دیر تک بولتے رہے, میں نہیں بولا, ذرا ان کو خاموش کیجئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ راؤ شکیل نے اپنی جیب سے, جب وہ جیل میں تھے, اپنی جیب سے لے کر لیٹر وہ بھجوایا. اگر اس کی بنیاد پر اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوتی تو لیٹر غلط ہے. جی غلط ہے لیٹر, وہ غلط ہے نا, یہی تو میں آپ کی تحریر نہیں ہے اس پہ. میں عرض کر رہا ہوں میری دیکھیے, میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. غالباً ایسا ہوا ہے کہ راؤ شکیل نے پہلے مجھ سے یہ بھیجوایا کہ شاید میں اس پر کوئی سائن کر دوں, یہ فیکس, میں نے اس پر سائن نہیں کیے, اور یہ اسی طرح چلی گئی. تو بعد میں جب گیا تو جیسے ہوتا ہے بہت سی اپلیکیشنز, تو اس نے کہا ہوگا کہ جی آپ ریکمینڈ کر دیں, تو میں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا روٹین میں. میں احمد فیض کو نہیں جانتا تھا, لیکن آخری جملہ, اگر بالفرض ایک لمحے کو میں مان لوں, بالفرض احمد فیض کو میری سفارش پر بھرتی کیا گیا, سفارشیں ہم سیاستدانوں کے پاس آتی رہتی ہیں, پاکستان میں کیا بغیر سفارش کے آج کل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں؟ اگر کسی شخص کی اپوائنٹمنٹ ہو اور وہ قتل کر کے آ جائے تو کیا سفارش کرنے والے پر آپ 300 دے کر؟ ہاں جی سوادی صاحب, اب آپ بتائیے.
سر جس نے جرم کیا وہ تو کوئی اور ہے. یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے اور ایک بات اور جس کے اندر میرے ملک کے حاجیوں کو لوٹا ہے. وہ لوٹا گیا لیکن یہ کہہ رہے ہیں میرا کوئی قصور نہیں. آخر میں بھی تو کرپٹ حکومت کا وزیر رہا ہوں, میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں. اگر یہ قصور نہیں ہے جو آلریڈی کنفیس کر چکے ہیں, ایک بات صرف آلریڈی کنفیس کر چکے, ایک بات صرف یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ان کی انویسٹیگیشن کچھ ہوا ہے. ان کی انویسٹیگیشن میں حسین اصغر کی انویسٹیگیشن, میری انویسٹیگیشن نہیں ہے, ریاست پاکستان کی انویسٹیگیشن ہے. حسین اصغر کی انویسٹیگیشن میں اس وقت رپورٹ میرے پاس ہے, اس نے لکھا ہے کہ نو ایویڈنس از اویلیبل, کوئی ایسا کہ میں نے محمد سعید قاظمی نہیں کہ میں نے احمد فیض سے کوئی لین دین کیا ہو. وہ لین دین تو دیکھیں نا, جب لین دین نہیں ہے مجھے کس چیز کی ہے؟ مجھے یہ خالی بتا دیں کہ یہ جو کرپشن کے کرائم ہے, وائٹ کالر کرمنل جو ہیں, کیا وہ کیمرے کو ایکسپریس نیوز والے کو اور جاوید چودھری صاحب کو سامنے بٹھا کر پیسے لیں گے, لین دین کریں گے؟ کبھی اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو میں مان لیتا ہوں. قاظمی صاحب نے پیسے لیے ان سے؟ بالکل لیے ہیں. کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں میرے ایسٹ میں کہیں ہو, میرے بینک اکاؤنٹ, سرکمسٹینشل ایویڈنس دیجئے نا, سرکمسٹینشل ایویڈنس. رپورٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیں یہ ثبوت ہے کوئی آپ کے پاس؟ سر ثبوت تو اسٹیٹ نے دینا ہے, دے رہے ہیں نا, میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. جاوید چودھری صاحب الزام لگانے والا کیا صرف الزام لگا دیتا ہے؟ سر وہ صرف زبان ہلانی ہوتی ہے, اگر اس کو صرف وہ وہی نازل ہوتی ہے کہ یہ بات کہہ دو, اگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہونا چاہیے. ایک ہوا ثابت ہو گیا, ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثابت ہو گیا کہ احمد فیض ان کا فرنٹ آدمی تھا. نہیں, کہاں ثابت ہوا؟ فرنٹ تو اس وقت ہوگا جب میرا لین دین ثابت ہو. جیل کے اندر تھا, ان کے ہینڈ رائٹنگ انہوں نے کنفیس کیا کہ میں نے یہ لکھا ہے. یہ ساری چیزیں پہلا پوائنٹ جو ہے میرا ثابت ہو گیا. دوسرے کوئی ثابت نہیں ہوا, وہ اس لیے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ اس لیٹر پر ہوئی ہی نہیں ہے. یہ تمام چیز ثابت ہے. اگر اس اپوائنٹمنٹ پر ہوتی تو یہ انہوں نے جو اپنا جو لیٹر دیا ہے اس میں کیوں نہیں لگایا؟ میں یہ کہا تھا کہ جناب احمد فیض کو میں جانتا ہوں. بالکل صحیح ہے. جب انہوں نے یہ کہا اور پورا لیپ ٹاپ انہوں نے دے دیا. کیا چیز ہے یہ؟ تصویر انہوں نے لیپ ٹاپ بتا دیا. تصویر میں کیا ہے؟ احمد فیض بیٹھا ہوا ہے ساتھ ان کے, ایک مرتبہ نہیں. دکھائیے ذرا. یہ سامنے نہیں, وہ سر ظاہر ہے ان کی منسٹری میں ہے تو بیٹھے ایک دفعہ نہیں سر, ایک دفعہ نہیں. اس میں رپورٹ میں ہے کہ ایک دفعہ نہیں. لیپ ٹاپ جب قبضے سے لیا گیا ہے تو کتنے ٹرپ جو احمد فیض کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کے گھر کا ٹیلی فون کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ, احمد فیض کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا ذرا یہ الزام لگا دیے. یہ سارا سرکل جو ہے احمد فیض کے گرد گھوم رہا ہے, سارا سرکل احمد فیض کے گرد گھوم رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے ایف آئی اے. اچھا چلیے میں پہلا پوائنٹ کلیئر کر دوں. احمد فیض کی تصویریں میرے ساتھ لی گئیں. کب لی گئیں؟ جب میں بلڈنگ انسپیکشن کے لیے گیا ہوں, میں بلڈنگز کی انسپیکشن کر رہا ہوں. میں نہیں جانتا. وقفے کے بعد یہیں سے بات سٹارٹ کریں. چھوٹے بریک کو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب حامد سعید قاظمی صاحب اور آزاد سواتی صاحب کا مناظرہ جاری ہے. آپ نے وقفے سے پہلے صورتحال دیکھی تھی. اب دونوں کس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور کون سچا ثابت ہوتا ہے, یہ بات ابھی تک تاخیر کا شکار ہے, سوالیہ نشان لگا. جی حامد سعید قاظمی صاحب, آپ کچھ فرما رہے تھے. تصویر کے حوالے سے میں جواب دے رہا تھا. بات یہ ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ جی احمد فیض کی اپوائنٹمنٹ کیا آپ کی ریکمینڈیشن پر ہوئی؟ میں نے کہا نہیں, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کے ساتھ تو تصویریں موجود ہیں اس کی. آپ کبھی نہیں جانتے؟ ذرا سن لیجئے, میں نہیں جانتا تھا. جواب تو سن لیجئے. بات یہ ہے کہ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کی اپوائنٹمنٹ آپ کی اپوائنٹمنٹ ریکمینڈیشن پر ہوئی, تو میں نے کہا میں نہیں جانتا تھا. لیکن جب اس کو بلڈنگ سپروائزر کے طور پر اپوائنٹ کر دیا, جب اس کے بعد میں بلڈنگ کی انسپیکشن کے لیے گیا ہوں. کس نے کیا؟ راؤ شکیل نے کیا نا. اپوائنٹمنٹ لیٹر موجود ہے نا, اس کے سائن سے اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور راؤ شکیل کو پرائم منسٹر نے, راؤ شکیل کو پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. میں صرف جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے پلیز, کہ جو تصویر کی بات ہے, جب منسٹر جا رہا ہے بلڈنگ کی انسپیکشن کے لیے تو جس شخص کو بلڈنگ سپروائزر رکھا گیا وہ تو ہوگا نا وہاں. ان تصویروں میں اگر وہ ساتھ ہے تو اس کو میری شناسائی کی دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ اس حج کے دوران کرپشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن تو حج کے معاملات میں جس قدر ہوتی ہے, میں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی, اور میرا ایک بیان آن ریکارڈ ہے اور میں اسے اون کرتا ہوں کہ میں نے کرپشن کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی. اس لیے اگر کرپشن ہوئی بھی تھی تو پہلے برسوں کے مقابلے میں کم ہوئی تھی. ہوئی تھی, لیکن پلیز ایک بات ذرا سمجھ ہوئی تھی نا.
تو ظاہر وزیر کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں آپ؟ میں عرض کروں کہ کرپشن کہاں نہیں ہے؟ کیا جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے؟ آپ چیف جسٹس کو ٹانگ دیں گے؟ کیا پولیس میں نہیں ہے؟ آپ آئی جی کو ٹانگ دیں گے؟ کرپشن صاحب جو مریض تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کی وزارت میں کوئی کرپشن نہیں. اچھا آپ کی وزارت میں کرپشن ذرا بتائیے. میرے پاس اس وقت یہاں پہ چیزیں موجود ہیں. میرے پاس یہ ان کی آپ نے وزارت کی بات کی کہ جو کرپشن نہیں ہوئی، میرے پاس یہاں پہ ثبوت پہلے اس کو تو ختم کریں. اس کے الزام لگانے والا جو ہے، الزام لگانے اب یہ چیخیں گے. الزام لگانے والا جو ہے، الزام لگانے والا جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، یہ میں ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں، میں خالی خولی نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا صرف ایک بات پہلے سمجھ، انہوں چالان پڑھ کے سنایا نا. ٹھیک ہے. وہ چالان، اس کے بعد جو چالان کہاں چالان پڑھ کے سنایا ہے؟ اس کے بعد جو چالان آیا اس کے اندر، اس کے بعد جو چالان آیا، اس کے بعد جو چالان آیا اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا، یہ موجود ہے میرے پاس اس کی کاپی، لکھا ہے there is no evidence available against حامد سید کاظمی. نہیں ہے، یہ دوسرا چالان ہے. دوسرا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ نہیں، آپ کو کیسے بات کرنے دیں؟ مجھ پر الزام لگائے، مجھے جواب تو دینے دیں. بات کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی چودھری صاحب اگر اس طریقے سے کی منسٹری میں کرپشن، ان کی منسٹری میں کرپشن کا یہ ثبوت ہے. ان کی وزارت میں بھی ان کی وزارت، تو آپ ان کے خلاف کیس کر دیں. میری بات سنیں، کیس کر دیں. جی میں نے تو ویسے تو ان کے خلاف کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کیا ہوا ہے، کون عدالت میں ہے، ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے. ڈیفیمیشن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر چوری آپ کرتے ہیں، میں آپ کو پکڑتا ہوں، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. یہ تو چور کو توال کو ڈانٹے گا. یہ تو ابھی تک مجھے پڑھنے دیں. میں ایک ٹیلی فون نمبر بتا رہا ہوں، ایک ٹیلی فون نمبر بتا رہا ہوں، 001 امریکہ کا ہے، 83238903556. I repeat it, 001 83238903556. یہ ایک ہمایوں برکی صاحب ہیں جنہوں نے ان کے خلاف چیف جسٹس کو یہ اپلیکیشن بھیجی تھی. یہ اس کی کاپی بھی پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ فراڈ کر کے، انہوں نے فراڈ کر کے امریکہ میں اس کے ساتھ بھاگے ہوئے ہیں. اور جناب آپ کو یاد ہے، ان سے پوچھیے کیا پاسپورٹ لے کے آئے تو دیجئے ابھی دیجئے پاسپورٹ. پچھلے سال اگر ان کا کیس ختم ہو جائے تھا انہوں نے، اگر ان کا کیس ختم ہو جائے تو پھر میں اپنا کروں. سبحان اللہ. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تسلی ہوگی ختم ہو گیا. زور والا بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک شخص جو 2 سال سے امریکہ نہیں جا سکا، اس کا وہاں پر اولاد ہے، وہاں پہ اس کے زمین جائیداد ہے. پھر وہ ڈاکومنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. فیصلہ کیا ہو جائے، چالان پیش کر رہے ہیں. لیٹسٹ چالان میں لکھا ہوا ہے کہ حامد سید کاظمی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، چالان میں لکھا ہوا ہے. اگر چالان ہی ثبوت کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے، یہ کاغذ میں دے رہا ہوں تو 3.4 ملین $، میرے یہاں ایک دستخط سے بینک میرے بچوں کو نہ دیتا. یہ لیں آپ نے، 3.4 ملین بینک کا. اگر دیکھیں کریڈٹ کارڈ، میرے کریڈٹ کارڈ US کریڈٹ کارڈ ہے. کیا بات ہے، ایک لاکھ بات بتاؤں، $1 ملین نوٹ $1 ملین کا نوٹ انہوں نے بھیجا. اچھا یہ بات تو پہلے ایک ٹی وی چینل پر آ چکی ہے، اور انہوں نے کہا تھا میں آپ کے خلاف کیس کروں گا، یہ کیوں نہیں گئے لیٹیگیشن میں. میں ثبوت لیے بیٹھا ہوں. انہوں نے وہ دادر کے علاقے میں، میرے پاس نوٹ ہوتا ہے، کمال ہے، میں بے وقوف آدمی ہوں کیا، یہ اس کا ثبوت ہے. وہاں دادر کے علاقے میں ایک وہ آیا، کوئی سیلاب کی کیفیت ہوئی، 300 کیجولٹیز ہو گئیں وہاں پر جناب، بڑی تباہی آئی. اب وہاں پر 300 کیجولٹیز کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. وہاں پر لوگ آئے کہ بھئی اب مدد دیتے ہیں، گورنمنٹ نے بھی مدد کرنی تھی. یہ جناب پہلے پہنچ گئے اور $1 ملین نوٹ انہوں نے ڈونیٹ کر دیا. اب $1 ملین سے زیادہ کا نوٹ ہوتا نہیں. یہی تو ان کا کمال ہے، یہی تو کمال ہے. اب جناب لوگ اس وقت تو رو رہے تھے، اب ہنس رہے ہوں گے. کہانی سنیے نا، $1 ملین نوٹ انہوں نے کیا. وہ فوج کی کسٹڈی، یہ بولنے نہیں دیں گے مجھے کہ نہ ہو جائے. نہیں چیک نہیں، نوٹ. 22 لاکھ روپے کا چیک ہے، 22 لاکھ روپے کا. یہ انہوں نے بعد میں جان چھڑانے کے لیے دیا تھا. یہ لیں جی، یہ کل ویریفائی کریں. یہ کون جی؟ جنرل احسان اللہ. جنرل احسان اللہ جو ہمارا کور کمانڈر تھا، اس کو جا کے انہوں نے دیا اور جان 22 لاکھ روپے کا دے رہا ہوں. 22 لاکھ روپے جی، پھر جان چھڑائی نا، پیسے دیے. میں عرض کروں کہ وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بولنے کیوں نہیں دے رہے. $1 ملین نوٹ ڈونیٹ کدھر ہے؟
$1 ملین وہ کمال ہے. $1 ملین کبھی آپ نے سنا ہے, کبھی ہوا ہے؟ ابھی سنا ہے, اتنی بار تو میں بول چکا ہوں, وہ بہرے تو نہیں ہے, پہلی بار سنا ہے ویسے. میں عرض کر رہا ہوں سنیے, وہ نہیں ہوتا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ بات کیوں نہیں کرنے دیتے, بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ انہوں نے $1 ملین کا نوٹ ڈونیٹ کیا, وہاں پر جناب تھرتھری مچ گئی. $1 ملین وہاں پر جناب فوج کی کسٹڈی میں وہ نوٹ بھیجا گیا مانسہرہ کی نیشنل بینک برانچ کو, وہ بینک بھی حیران پریشان. وہاں پر اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ اس کا بھان کہاں سے لے $1 ملین کا نوٹ؟ ان کا بھائی $1 ملین کا نوٹ تو ہوتا ہی نہیں, $100 سے اوپر کا نوٹ ہوتا ہی نہیں. وہ حیران پریشان, بھائی ہمارے پاس نوٹ ہے, فیکس کیا. ان کا جی یہ تو کرسمس کے موقع پر وہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے چھاپ دیتے ہیں. نوٹ بنا لیا آپ نے, وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی نوٹ تو بتا دیں. اس کی بنیاد پر ڈی سی مانسہرہ نے یہ لیٹر دکھا رہا ہوں, اس کی بنیاد پر ڈی سی مانسہرہ نے جناب لیٹر لکھا لاکھ روپیہ جو ہے میں نے ڈاڈر کے افیکٹیوز کو دیا ہے. وہ بات میں دوبارہ ایک منٹ رکیے گا, ایک منٹ رکیے, ایک بات سر, میں نے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ایک جملہ سر. یہ پروگرام ایکسپینڈ ہو چکا ہے, یہ 12 بجے تک پروگرام چلے گا, آپ کے پاس مزید 1.25 گھنٹہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل اطمینان سے اپنے تمام ثبوت پیش کریں. یہ پروگرام 2 گھنٹے کا ہے, 12 بجے تک یہ پروگرام چلے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد یہ بڑا اچھا ہوگا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب حامد سید کاظمی صاحب اور اعظم سواتی صاحب کا مناظرہ جاری ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام 12 بجے تک ایکسٹینڈ ہو گیا. اب 7 منٹ کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد ہم وقفہ لیں گے ایک چھوٹا سا, اور اس کے بعد دوبارہ 1 گھنٹے کے لیے یہ پروگرام چلے گا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کم از کم یہ فیصلہ ضرور ہو جائے کہ کیا واقعی حج کے دوران کرپشن ہوئی تھی, اور اگر ہوئی تھی تو کون ملزم تھا, کون مجرم تھا. میں نے ثابت کرنا ہے نا جی, میں نے ثابت کرنا ہے. فرمائے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے, پہلا تو ہو گیا, اب دوسرے پہ ہیں جی. During investigation, it transpired that in 2009, government high scheme building for 80,000 pilgrimage were booked by accused minister, Mr. Kazmi, by abusing his authority withheld. آپ نے کیے تھے جی 7,098. اب سر بات سنیں, نہ میری بات کو سنیں, نہ ان کی بات کو سنیں, ریاست کی بات کو سنیں. ٹھیک ہے, یہ ریاست کا کیس ہے, میرا کیس نہیں ہے. تو اسٹیٹ نے آپ کے خلاف کہا ہے جی, آپ نے 7,098 سیٹ جو تھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. آگے کیا رکھا ہے, فار ہارڈ شپ کیسز وداؤٹ دی اپروول آف کیبنٹ اینڈ ڈڈ ناٹ انکلوڈ ان دا بیلٹنگ اینڈ ڈیپرائیوڈ دیز پرسن فرام حج although their dues were already paid, deposit with the Hajj Ministry. اور یہ بریک اپ جو ہے پھر اس کے بعد 80,000 کا جو دیا ہوا ہے, this is millions and millions and millions of rupees. اچھا, کتنی کرپشن ہوئی ہوگی جس میں سارے اسکیم میں؟ سر سارے اسکیم کے اندر تو مطلب اگر مجھے کہیں تو میں ٹوٹل کروں اور آپ پروگرام جو ہے ختم ہو جائے گا. اندازاً بتائیے. صرف اس کے اندر جو ہے تقریباً 19 کروڑ 92 لاکھ ہے, صرف ایک آئٹم کے اندر 19 کروڑ 92 لاکھ. تو کتنی آئٹمز ہیں سر؟ یہ 8 آئٹم ہے, ساروں میں پیسے تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے کا ہوگا. میں کیوں پریزیوم کروں, میں تو وہ کر رہا ہوں کہ جو 1 کروڑ روپے کا. سر میں قطعاً پریزیوم نہیں کر رہا, میں تو وہ فگر دے رہا ہوں جو اسٹیٹ دے رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے جو پیسے, اعتراض کا جواب میں دے دوں. اچھا وہ جو پیسے, آپ کا خیال یہ ہے کہ کاظمی صاحب تک شفٹ ہوئے ہیں, کاظمی صاحب نے لیے ہیں اس میں سے پیسے؟ سر میرا خیال نہیں ہے, ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے لیے ہیں. نہیں سر, آپ نے الزام لگایا نا, یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاظمی صاحب نے بھی حصہ لیا اس میں؟ سر بالکل ہے, بالکل ہے. اچھا میں جواب دے دوں. پہلی گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو یہ بات بتا رہے ہیں یہ کرپشن کی بات نہیں بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بلڈنگز خالی رہ گئیں, وہ 3,000 حاجی نہیں جا سکے, جس سے لاس ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر. لاس اور چیز ہے, کرپشن اور چیز ہے, پہلے تو یہ سمجھیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلڈنگز خالی رکھنے کا حکم میں نے نہیں دیا, وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے تو چالان اس انداز سے فیبریکیٹ کیا نا کہ مجھے پھنسانے کے لیے, لیکن اس کے اندر جو آرڈرز لگے ہوئے ہیں, جو ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں, کس نے پھنسانے کے لیے کیا؟ مطلب یہ جو ٹیم تھی, جو جن لوگوں نے یہ سارا سٹیج کیا تھا, جن کے ماشاءاللہ سربراہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ذرا انہوں نے آپ کو پھانسنے کی کوشش کی. اور کیا مقصد یہ ہے کہ اچھا چلے میں آپ کے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں, ٹائم فریم دے دوں, ابھی آپ کے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی ناظرین خود ڈیسائیڈ کر لیں گے. میں ہوں حج پر, وہاں پر جناب مینا کے اندر بد انتظامی ہوتی ہے,
حاجی پریشان ہوتے ہیں. سر اس پوائنٹ کا پہلے چاہیے پھر آگے میں نے جو کہا نا کہ سرخیل ہے، میں وہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں. وہاں پہ حج کی بدی یہ آپ کے خلاف کیوں ہوں گے جی؟ حضور میں یہ تو ان سے پوچھیے، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہوگا، یہ چاہتے ہوں گے کہ جناب یہ سارا مجھے دے دیا جائے. یہ بات تو یہ اشارے تھے کہ آپ سے حج رشی لینا چاہتے ہیں. جو منسٹر اپنی بیسک تنخواہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے وقف کرتا ہے، اس کا کیا مانیٹری گین اس کے اندر ہو سکتا ہے؟ بیسک تنخواہ پھر میں دکھاؤں کہ جو بیسک تنخواہ وہ کرتا ہے اور وہ وہاں پر کس طرح کروڑوں روپے، یہ یہاں پر میں نے دیا تھا نا آپ کو ثبوت. کراچی میں کیا چیز؟ کراچی میں گلشن اقبال میں 33 ایکڑ زمین، یہ ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس. انہوں نے خریدی؟ نہیں 33 ایکڑ زمین جو لیز کے اوپر لی. جی پی سی ایس آئی آر نے، میں نے نہیں، آپ نے لے لی. سن تو لیجئے، پی سی ایس آئی آر نے. یہ مجھے بولنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ بولیں، الزام لگانے دینا، پھر جواب دیں. بولیے. اس کے اندر یہ 33 ایکڑ زمین ہے، وہ جناب ان کے ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے. ٹھیک ہے. وہ کراچی شہر میں گلشن اقبال میں وہ دی جاتی ہے لیز پر. کس کو؟ اپنے چہیتوں کو دیتے ہیں. ان سے کیا ڈیل ہوئی ہوگی یہ تو یہ خود بتائیں گے. کن کو دے دی سر؟ تو یہاں نام لکھے میں اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ تو میرے پاس کاغذات ہے نا، میں کوئی زبانی کلامی تو بات نہیں کر رہا. لیز کتنی تھی اس کی؟ یہی تو دلچسپ بات ہے نا کہ اگر آپ دیہات میں 1 ایکڑ زمین لیں لیز پر، تو میرا خیال ہے کہ آج کل 20,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے کم لیز نہیں ہے غالباً. یہ بھی میں بہت وہ کر کے، اور یہ جناب 5 سال کے لیے لیز پر دی گئی ہے اور 4,000 روپے فی ایکڑ دی گئی ہے. فی ایکڑ 4,000 روپے کراچی شہر میں گلشن اقبال میں، اور اس میں بھی پہلا سال فری دیا گیا ہے. سواتی صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ پی سی ایس آئی آر کا چیئرمین ہے، اس کی کمیٹی ہے. جنگل ہے یونیورسٹی سے آگے، ٹھیک ہے، جنگل ہے، جاڑیاں ہیں، کسی کام کی نہیں ہے. میں ان کے الزام کے بعد میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر وسیم کو لکھ رہا ہوں، یہ وہ لیٹر ہے. اس کا جواب نہیں دیں گے وہ؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ پکڑو ان چوروں کو اگر اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی کرپشن ہوئی ہے. اب جب اس وقت نہیں، اب جب ہم مسٹر کاظمی اس کلیمنگ، یہ 28 دسمبر 2010 کا لیٹر ہے اوریجنل. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے لیز نہیں دی تھی؟ نہیں جی، میرے دینے کا سوال، لیکن میں نے ایف آئی اے والے کو کہہ رہا ہوں کہ پکڑو جس نے دی ہے، اور اس نے جا کے انکوائری کر کے لے کے آتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو ان یوٹیلائزڈ زمین ہے 50 سال پہلے کی، جھاڑیاں انہوں نے کاٹی ہیں. محمد سید قادری صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے میاں عبد فیض کے خلاف لکھ کر دیا کہ پکڑیں اس کو، اور ہم نے ایسا نہیں کیا سر، ہم نے ایسا نہیں کیا. میں نے یہ کیا ہے کہ اگر جھاڑیاں دی ہوئی ہیں، کی جو بات کر رہے ہیں دیکھیں، صرف وہ جھاڑیاں جو ہیں ان کی قیمت اس سے زیادہ ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں وہ جھاڑ جھنکار ہے، کچھ نہیں ہے. وہ جھاڑیوں کی قیمت اس سے کم زیادہ ہے. اچھا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے خلاف تھا جی، اس لیز کے. نہ صرف خلاف تھا بلکہ اسی وقت لکھا ہے. اور انہوں نے جب انکوائری کی وسیم ڈائریکٹر نے، تو انہوں نے کہا یہ تو جنگل تھا، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اب یوٹیلائز کر رہا ہے پی سی ایس آئی آر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پی سی ایس آئی آر یوٹیلائز کر رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہاں پر باقاعدہ میں نے بھیجی. کہیں تو اس چیئرمین کو بھی لے آئیں. ہاں ضرور لائیں، اس کمیٹی کو بھی لے آئیں ان کے سامنے، مطلب یہ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے مجھے آنے دیا اس کے اوپر، اصل چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کسی سے پوچھ لیں کہ کہیں پر اگر جتنی چیزیں ان کی جواب دیا جائے تو وہاں پر جو لکڑی اور جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پروگرام کے اندر انہوں نے کہا تھا مجھ پہ 8 کیس ہیں، خدا رہا امریکہ کے 8 کیس. لیکن سواتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اسی پروگرام میں بلائیں گے تو میں امریکہ سے ان کے خلاف جو ایف آئی آرز ہیں وہ بھی یہاں پیش کر دوں گا. میں یہاں آج ابھی نہیں لایا جی، ابھی میرے پاس ہے نہیں، ابھی نہیں لایا. سر آپ فون کریں، منگوا لیں، میں آپ کو فیکس نمبر دے دیتا ہوں، منگوا لیں. نہیں مطلب یہ کہ وہاں پہ دوستوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، انہوں نے مجھ سے وقت لیا، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ میں یہ پروگرام تھوڑا ایکسٹینڈ کر دوں، لیکن جس انداز سے چیلنج ہوا تھا میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. تو میں عرض کروں گا کہ ان کے خلاف جو ہے چلیے ان چیزوں کو دفع کیجئے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک دفعہ یہ امریکہ جا کے دکھا دیں. اچھا یہ بتائیں، ایک بات اور بتاؤں، انہوں نے امریکہ کے شہری تھے نا، سے پوچھے تھے نا. اچھا انہوں نے اوتھ لیا تھا نا، اور اس اوتھ میں یہ لکھا ہے اب اوتھ لیا تھا، اب اوتھ میں چلے گئے. اوتھ لیا تھا اس میں لکھا ہے کہ آپ جب امریکہ کے شہری ہو گئے ہیں، چودھری صاحب کے خلاف آپ جس ملک کے پہلے شہری تھے، امریکی شہری بننے کے بعد اگر آپ کو کہا گیا تو ان کے خلاف گن بھی اٹھائیں گے آپ، اس اوتھ میں لکھا ہوتا ہے. اچھا قاضی صاحب کے کیسز ہیں، ایک منٹ رکیے گا، نیوز بریک ہے. اعظم سواتی وہاں ٹیکس دے رہا ہے. نیوز بریک. سر ایک منٹ سے سواتی صاحب نہیں سکتا، صرف ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ
رکیے گا, ایک نیوز بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ 1 گھنٹے کے لیے آپ اور ہم اکٹھے ہیں, اس میں آپ یہ فیصلہ کر لیجئے گا. اگر آپ اجازت دیں صرف نیوز بریک کے لیے ہم جائیں گے لاہور, اور اس کے بعد دوبارہ اس پروگرام کو اسی جگہ سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. ایک چھوٹی بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا آج کا پروگرام تاریخی نوعیت کا ہے, جس میں 2 فریقین سامنے بیٹھے ہیں, اعظم خان سواتی صاحب اور حامد سعید کاظمی صاحب. حج سکینڈل ڈسکس ہو رہا ہے, اور آج کے پروگرام کے بارے میں ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک مناظرہ ہے جس میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ابھی تک صورتحال کھل کر سامنے نہیں آ سکی, الزامات بھی لگ رہے ہیں اور جواب الزامات بھی آ رہے ہیں, لیکن کسی نتیجے پر ہم ابھی تک نہیں پہنچے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک پروگرام میں حامد سعید کاظمی صاحب تشریف لائے تھے, اور یہ وہ پروگرام تھا جب یہ حج سکینڈل سامنے آیا تو اس کے امیڈیٹلی بعد یہ پروگرام ہوا تھا, اور اس میں حامد سعید کاظمی صاحب نے حلف دیا تھا کہ میں بالکل بے گناہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے وہ کلپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کو آگے لے کے جائیں گے. میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں, میں قرآن کو گواہ کر کے کہتا ہوں, میں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور حرمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے 1 پیسے کی کرپشن نہیں کی. جی, حامد سعید کاظمی صاحب کا آپ نے حلف سنا, یہ ہمارے ہی پروگرام میں انہوں نے کہا تھا. اب اعظم سواتی صاحب کیونکہ اس بات پہ یہ حلف دے چکے ہیں تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں. اگر یہ ریلیٹڈ ہے, ریلیونٹ ہے اور ناظرین دیکھ رہے ہیں تو پھر اچھی بات یہ ہوگی کہ اسٹیٹ کے پاس چلے جائیں اور یہ حلف ان کو بتا دیں کہ سر میں بے گناہ ہوں. اس جج کے پاس چلے جائیں, ایف آئی اے کے جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, جن کو تبدیل کیا گیا ہے, ان کے پاس چلے جائیں. کہا کہ 1 پیسے کی کرپشن نہیں کی. اس لیے میں عرض کروں کہ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے تو بات پوری کرنے دینا. اس لیے کہ اس کے اندر آپ سمجھیں کہ مدعی اعظم سواتی نہیں ہے. اعظم سواتی اگر چاہے کہ ان کو چھوڑ دے, نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ وہ حاجی جو لٹے ہوئے ہیں اور ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ریاست پاکستان. کیس ریاست کا ہے ان کے خلاف, ریاست کا ہے. یہ تو 10,000 بات کہہ چکے. میں یہ آپ کے خلاف کیس ریاست نے بنایا تھا, یہ سواتی صاحب بات تو میری سمجھ لیجئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, بار بار چالان کی بات کر رہے ہیں, تو میں بھی جو چالان پیش کر رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ چالان ہے اس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے there is no evidence available against حامد سعید کاظمی. اگر اس چالان سے سر میں اس پہ آؤں گا, لیکن اگر اس جگہ سے آگے جائیں, اگلا چالان آ گیا, اگلا چالان تو آئے گا تو پہلے یہ جائے گا نا, پھر اس پہ میں آتا ہوں. اس پہ بھی اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس چالان کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کوئی چارج. سر ایسی کوئی بات ہے نہیں. یہ چالان میرے سامنے موجود ہے, یہ دکھا دیجیے, آپ پبلک کو دکھا دیجیے. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں, پڑھ کے سنائیں ذرا. جی پڑھ کے سنائیں کیا ہے آپ کے پاس. یہاں پہ جناب یہ سوال کیا گیا, سوال کیا صفحہ نمبر بولیے پہلے تاکہ وہ نکال. 16 پیج, the last para. Is there any evidence on record that Sayyid Hamid Saeed Kazmi received bribe, kickback or any illegal pecuniary benefits? If so, A. How much money did he receive? B. Who paid that money to Hamid Saeed Kazmi? C. What was the mode of that transaction? ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال, were احمد فیض and عمر فاروق confronted with Hamid Saeed Kazmi? کیونکہ جب ان کو میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے تو انہوں نے وہ احمد فیض وغیرہ جو یہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی احمد فیض فرنٹ مین, انہوں نے کہا کہ بھئی انلیگل کوئی لین دین تو نہیں ملا, چلیے کنفرنٹ کرائے ہو, کوئی سوال جواب ہو, کوئی چیز ملا. تیسرا سوال, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا, بڑا ڈھونڈ ڈھان کے میرے خلاف ایک اعتراض یہ لے کے آئے تھے. سر اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کیا کو سوال سے باہر نکال رہے ہیں. یہ تو سوال ہے نا, ابھی میں آپ کو اچھا جواب دے دوں. یہ جواب لکھا ہے آگے, یہ ہے جناب پیج نمبر 17. There is no evidence available regarding any criminal proceed to connect it with income or assets of Hamid Saeed Kazmi. ٹھہریے, یہ شاید میرے پاس کرپشن نہیں, سوری, یہ ہے کیا ہے, نہیں آگے نہیں پڑھیں گے. نہیں, میں بتاتا ہوں نا آپ کو. آپ کے پاس ہے کاپی؟ جی میرے پاس, میں پڑھتا ہوں. نہیں, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہی ہے سر, وہی ہے وہ جو پڑھتا ہوں, دیکھ لیں وہ ہے یا نہیں ہے. اچھا, میں پڑھ رہا ہوں سر کہ there is no direct evidence available on record against Hamid Saeed Kazmi. یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, ساری دنیا جانتی ہے. ڈائریکٹ ایویڈنس یہ ہے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے دے رہے ہیں, ایسی کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا,
نہیں مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، ذرا چالان پڑھ رہا ہوں نا، چالان پڑھ رہا ہوں کہ there is no direct evidence available against during investigation conducted so far there is no direct evidence available. No میں تو زبانی پڑھ رہا ہوں جو وہی ہے ان کے پاس، میں پڑھتا ہوں. During investigation conducted so far, no direct evidence regarding receipt of bribe kickback by Saeed Ahmed Kazmi, Ahmed Faiz, P.O. Muhammad Farooq residing in Saudi Arabia. Hence they could not be confronted with Saeed Ahmed Kazmi. Up till now, no evidence is available regarding any criminal proceed which could connect income or asset of Kazmi. However, the arrest of Ahmed Kazmi may lead us to some conclusion in this regard. Investigation is going on. بات تو یہی ہے، بات تو پھر ٹھیک ہے نا سر، ان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ چالان میں آ گیا کہ میرے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے. بات یہی کر رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں. دو چیزیں، ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے، کنفیوز نہ کریں اپنے ناظرین کو. ڈائریکٹ ایویڈنس یہ ہے، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ یہ لے رہے ہیں. آگے پورا پیرا پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ انڈائریکٹ ہے. اچھا وہ میں آگے میں پڑھ دیتا ہوں اور بڑی وضاحت بھی کرتا ہوں. آگے لکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ there is no evidence. Accused Kazmi, Shakil Ahmed Rao and Raja Aftabul Hassan mentioned in column 3 are found guilty as per evidence available. یہی تو مزے کی بات ہے، آن دا ریکارڈ. یہی تو سمجھنے کی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آدھا سیاق کو سباق سے نہ پڑھیں، آدھے کی بات نہیں، ایک سینٹنس نہ پڑھیں، پورا پڑھیں. میں نے نہیں لکھا. جی بالکل صحیح ہے. ذرا آپ نے پڑھ دیا نا، آپ نے پڑھ دیا نا. ابھی نہیں پڑھا میں نے، پورا نہیں پڑھا. اچھا پڑھ دیجئے، آخر تک پڑھ دیجئے. On record, interim challan under such and such is being submitted praying to proceeding against them. The interim challan dated such and may be treated as a part of incident report. Accused Ahmed Faiz, son of Muhammad Shafi, has been declared absconder. It is spread that proceeding under 512 criminal proceeding may be initiated. An investigation is going on and will be finalized in due course. Accused Mr. Kazmi, Shakil Ahmed Rao, Aftab and mentioned in column 3 are found guilty as per evidence available on record. That proceeding under such may be interim challan may be treated as per after submission of the both three challan. The investigation of case was conducted under sign. During the further investigation, section such and such obtained from the federal government. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا چالان جو اس میں بھی یہ گلٹی ہیں. بالکل ہیں جی. اچھا اب ذرا میں نہیں لکھ رہا، دیکھیں میرے کہنے سے کر دیا نا یار، انہوں نے الزام لگا دیا، مجھے جواب دینے دیجئے. میں بار بار کہتا ہوں کہ الزام تو ایک لائن میں لگا سکتے ہیں، لیکن یہ تقریریں کرنی ہو تو پھر مجھے بٹھانے کا کوئی مقصد نہیں. انہوں نے کر دیا نا. ناظرین کو کیا آپ نے بتا دیا. سر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ پہلے آپ سمجھیں کہ سواتی نے یہ نہیں لکھا، یہ الزام نہیں لگایا. اچھا یہ کس نے، اسٹیٹ نے لکھا؟ جی اسٹیٹ نے لکھا ہے. مجھے بولنے دینا بھئی، الزام لگا دیا یار یہاں پہ عجیب. مجھے تو ان ٹاک شوز کا سمجھ نہیں آتی کہ الزام لگانے والا بولتا جاتا ہے جواب دینے والے آپ بھی بولے نا. آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب یہ دیکھیے، میں نے جب یہ چالان ملا میں نے انویسٹیگیشن ٹیم سے پوچھا کہ یار یہ سیلف کنٹراڈکٹری ہے. پہلی لائن میں آپ لکھ رہے ہیں کہ there is no direct evidence available on record. ذرا سن لیجیے. برائب کیا نا وہ، to receive bribe اور kick back. اور آگے آپ کہتے ہیں کہ they are found guilty as per evidence available on record. تو میں نے کہا کہ یہ تو self contradictory ہے. آپ ایک لائن میں کچھ کہتے ہیں، دوسری لائن میں کچھ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں، جی ہم مجبور ہیں، اگر ہم آپ کو بے گناہ لکھ دیں تو ہم تو پھنس جائیں گے. ہم نے آپ کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے بے بنیاد چیزوں پر. بے بنیاد چیزیں کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو گنواتا ہوں. لیکن آپ ذرا دیکھیے کیس پبلک اس طرح نہیں سمجھے گی. یہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، میں آپ نے پبلک کو سمجھانا ہے نا، تو تھوڑا سا سیکوینس سے چلنے دیجیے. بات یہ ہے مجھ پر الزام لگایا اعظم سواتی نے. آپ نے لگایا جی؟ اعظم سواتی نے. سیٹ کا کیس ہے، 100 چالان تو بعد میں پیش ہوا. پہلا الزام تو آپ نے لگایا، پہلا الزام تو لگایا ہی انہوں نے. ایسا نہیں ہے، جب حاجی میرے پاس آیا انہوں نے کہا ہم لٹ لگایا تو انہوں نے الزام، ہم لٹ گئے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ حاجی ان کے پاس آئے. میں تو اس وقت مینا میں تھا، ابھی حج ہو رہا تھا. ابھی تو حج ہو رہا تھا اس وقت. حاجی کیسے آگے ان کے پاس؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، ذرا سن لیجئے نا. حج کے دوران حاجی چھوڑ کے تو نہیں آتا. ایسا نہیں ہے جی، بعد میں میں مانسیرہ میں گیا ہوں، وہاں حضور الزام کب لگایا تھا؟ ان سے ڈیٹ پوچھیے. ڈیٹ پوچھیے. عید ملن پارٹی کا عید ملن پارٹی کمال کرتے. آپ نے الزام تو حج کے دوران لگایا ہے. میں مینا میں تھا. ایسا ہے ہی نہیں. اچھا اگر یہ ایسا ہو
اسی بات پر اگر ڈیسیژن کر دیں, کسی بات پہ کریں گے, کتنی بات پہ کریں گے, میں کہتا ہوں اسی پہ کر دیں. جب ان کو نہیں, یہ مانسیرا کے اندر میں کہتا ہوں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, حج کے دوران کی بات ہے. اگر یہ نہ ہو, اگر یہاں پہ یہ ہو جائے ڈیسیژن, پھر جیو جو ہے اگر یہ ہو جائے, یار یہ کیوں نہیں بولتا ہاں یا نہ, کون سی شرط پہ کر رہے ہیں, مجھے آگے پڑھنے دیں, مجھے بتائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے الزام اس وقت لگایا تھا جب حج ہو رہا تھا وہاں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ حاجی میرے پاس. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا. میں یہ کہتا ہوں نا, یہ اگر یہ مجھے ریبٹ کر رہے ہیں نا, یہیں پہ ڈیسائیڈ کر لیں. چلیں جی ٹھیک ہے, کتنی بار اور ڈیسائیڈ کرائیں گے, کب الزام لگایا, کتنی بار اور ڈیسائیڈ کریں گے, کتنی بار آپ مجھے کرا دیں نا, ایک دفعہ کہلوا دیں, ایک دفعہ کہلوا دیں. مجھے انٹرم یہ جو ہے, میں کہتا ہوں پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اس وقت حج کے دوران الزام نہیں لگایا تھا, کب الزام لگایا. میں کہتا ہوں کہ عید ملن پارٹی تھی اسکول کو. میں کہتا ہوں یار یہ بتا دو کہ میں ختم کرنے دینا, مجھے ختم کرنے دیں. میں ایک سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے الزام کب لگایا تھا. میں ان سے بات کر رہا ہوں, الزام کب لگایا تھا. ارے آپ خاموش رہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں. الزام مجھ پر لگا رہے ہیں, ان سے بات کریں. 1.5 سال سے میں جیل میں پڑا ہوا ہوں, میں اس سے بات کر رہا ہوں. ان سے بات میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کب الزام لگایا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عید ملن پارٹی تھی. ان کا جواب دے دیں آپ, کب الزام. سر میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, عید ملن پارٹی تھی. عید ملن پارٹی عید سے پہلے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, عید کے بعد, حج کے بعد ہوتی ہے, فوراً بعد. عید ملن پارٹی کے اندر مانسیرا کے اندر پرائیویٹ سکول کے سارے جتنے بھی اونرز تھے انہوں نے عید ملن پارٹی کی. اس کے بعد جو ہے میں بحیثیت وزیر کے وہاں پہ حاضر تھا. میرا ڈسٹرکٹ ہے, ہوم ڈسٹرکٹ ہے. آپ کے پاس باقاعدہ فوٹنگ ہوگی کہ کس دن میں نے یہ بات کی, اور وہاں سے آ کر یہاں پہ میں نے بیان دیا, اور اس کے بعد اس کے بعد جو کچھ ہوا سارا آپ کو پتا ہے. بات ختم. اس کے بعد 100 ووٹوں کیس, اب میں بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دوں, بلیک اینڈ وائٹ. اچھا ٹھیک, ایک منٹ رکیے گا, صرف ایک منٹ, مجھے ایک بریک لینے دیں. بریک کے بعد حامد کاظمی صاحب آپ نے بتانا ہے کہ کب انہوں نے الزام لگایا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی بریک کو, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات وقفے پہ جانے سے پہلے حامد سعید کاظمی صاحب نے سواتی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ الزام آپ نے کب لگایا تھا, اور سواتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عید ملن پارٹی تھی عید کے بعد, اور اس میں ان کو حجاج کرام نے بتایا اور اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا. حامد سعید کاظمی صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, جی فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ میں وہاں پہ ہوں مینا میں, اور وہاں پر مینا میں حاجیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. ٹھیک ہے, اور جب زیادتی ہوئی تو میں وہاں پر سعودی حکام جو تھے ان کو لے جا کے دکھایا کہ وہ یہاں پر یہ زیادتی ہو رہی ہے حکام کے ساتھ. انہوں نے دیکھا, انہوں نے ایکنالج کیا کہ واقعی زیادتی ہوئی. ٹھیک ہے, سواتی صاحب نے الزام سن تو لیجئے نا, میں وہیں پہنچ رہا ہوں نا. جب میں نے وہاں پر ان کو دکھایا اور میری درخواست پر انہوں نے, میں نے ان سے کلیم کیا کہ جی ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. جس دن انہوں نے کمپنسیشن اناؤنس کی, جس دن, اسی دن اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے, بڑی ہیڈ لائن ان کی خبر کی لگی ہوئی ہے کہ جی حامد سعید کاظمی نے کرپشن کی, اور اس کے ساتھ سب ہیڈنگ لگی ہوئی ہے سعودی حکومت نے کمپنسیشن دی. یہ سر حج کے دوران کی بات, جی حج کے دوران کی بات. ٹھیک ہے, حج کے بعد کی بات نہیں ہے. نہیں, حج کے بعد کی بات ہے. سواتی صاحب کا کہنا ہے کہ حج کے بعد ہوا. اچھا, دوسری بات یہ ہے, ذرا ایک بات اور سن لیجئے. اعظم سواتی صاحب کا بیان اس وقت میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں دیا تھا, اور سپریم کورٹ کا آرڈر آف دا کورٹ بھی موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف اٹھا کے لے گئے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ حامد سعید کاظمی کی کرپشن کا میرے پاس ثبوت یہ ہے. جی, انہوں نے کہا تھا, ذرا سن لیجیے, ایسا ہی ہوا تھا حضور. سپریم کورٹ کا آرڈر آف دا کورٹ آرڈر آف دا کورٹ موجود ہے. آرڈر آف دا کورٹ موجود ہے کہ جی حامد سعید کاظمی کے خلاف کرپشن کا میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ مجھے بتایا, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا تھا سیکرٹری ریلیجیس افیئرز آغا سرور رضا قزلباش نے, اور آغا سرور رضا قزلباش کو کہا تھا شاہد خان نے جو ہوم سیکرٹری ہیں آج کل اور راؤ شکیل سے پہلے ڈی جی حج تھے, کہ حامد سعید کاظمی نے ان سے 50 ریال فی حاجی کمیشن مانگا تھا. یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا سپریم کورٹ میں, آرڈر آف دا کورٹ میں موجود. ایسا ہی ہوا تھا. اب وہ ختم کریں تو میں جواب صاحب بتاتے رہیں نا, میں کہہ رہا ہوں نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. پھر اب جب اس کو سنیں تو پھر مجھے سنیں. اچھا, اب جناب جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس وقت جو آغا سرور رضا قزلباش موجود تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا. ان کا بیان بھی اس وقت میرے پاس موجود ہے یہاں پہ, جس میں ریفیوٹ کر دیا کہ میں نے نہیں کہا. لیکن اس کے باوجود کورٹ نے ایف آئی اے کی ٹیم بھیجی شاہد خان کے پاس اور ان سے کہا کہ جاؤ ان کا بیان لے کے آؤ, اور شاہد خان کا بیان بھی یہاں پر اس وقت میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حامد سعید کاظمی نے مجھ سے کبھی کوئی مالی تقاضا نہیں کیا. پتہ یہ چلا
کہ انہوں نے آپ نے ایک کلیم کیا تھا، انہوں نے پتہ یہ چلا کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جو حلفیہ بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. ایسا ہوا تھا؟ ویسے حلف دیا تھا آپ نے؟ سر ایسا نہیں، پہلے ذرا مجھے یہ کرنے دے پھر میں اس پہ آتا ہوں. نہیں میں دکھا دیا نا، ایک آئٹم ہے جو انہوں نے بات کی اس کا جواب تو دے دیں. وہ یہ آئٹم ہے کہ قزل باش میرے گھر پہ آیا، 2 آدمی میرے گھر پہ موجود تھے. قزل باش کو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سیکٹری ریلیجس افیئر ہے. میرے پاس ہے، میں بتا رہا ہوں. سر آپ کے پاس کون تھے لوگ اس وقت؟ لوگ میرے پاس ایک تھا، ان کا نام رشید تھا، اور ایک دوسرا ہے اس کے اندر باقاعدہ. اگر آپ اجازت ہے تو رشید صاحب کو فون پہ لے سکتے ہیں اگر آپ کہیں. نہیں لیکن سرور رضا قزل باش کو لے لینا. سرور رضا قزل باش کا اپنا بیان یہ موجود ہے. ٹھیک، آپ نمبر بتائیے. میں دیتا ہوں سر. قزل باش صاحب کا نمبر بتائیے آپ. نہیں نمبر تو مجھے نہیں پتا اس وقت کہاں کا، لیکن ان کا جو کورٹ میں انہوں نے بیان دیا. میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں نا. یہی تو ڈرامہ ہے. اور پھر شاہد خان کا بیان جو ہے، شاہد خان کا جو بیان تھا وہ بھی یہ موجود ہے. اب اگر انہوں نے بات تو کر لی. آپ فرمائیے. ہاں کیجیے. قزل باش صبح سویرے میں آیا، جس کو میں نہیں جانتا تھا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ پچھلے سال اس طرح ہوا تھا کہ میں اور شاہد خان بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 50 درہم پر پرسن جو ہے یا ریال پر پرسن جو ہے مانگا، اور شاہد خان نے آگے بڑی بری بات کر کے اور واک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے. اچھا، میں نے ان کو دونوں میں سے کسی ایک کا نمبر ہے شاہد صاحب کا؟ اب نہیں، اب مجھے آگے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کی. ٹھیک. یہ قزل باش مجھے بتا رہا ہے جو ہیئر سے ہے. میں بحیثیت لے پرسن نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ ہیئر سے ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا دیکھیں یہ تو اب مجھ پر فرض ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم نے شہادت دے دی ہے، میں پابند ہو گیا اس بات کا کہ میں آپ سپریم کورٹ کو جو ہے یہ بتاؤں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بالکل بتائیں. رات کو اس پہ جو گزری، کیا گزری؟ یوسف رضا گیلانی کی. کیا گزری سر؟ بھائی صاحب آپ کیا مطلب آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ تو شاہد خان پہ بھی گزری کیا؟ وہ تو وہاں ہوم سیکرٹری تھا. اب اگر مجھے جو ہے وہ تو انہوں نے لکھ کے دے دیا. شاہد خان نہیں، میں قزل باش کی بات کر رہا ہوں. قزل باش نے لکھ کے دے دیا. اب مجھے بات پوچھے نا کیا ہے. کیا جی بتائیے. پھر اس کے بعد قزل باش جو ہے جا کر جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تم سیکرٹری تمہاری ایسی تیسی، تم کیسے رہ سکتے ہو، صبح جا کے منکر ہو گیا کہ میں نے نہیں کہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 وٹنس ہیں، میں قزل باش کو نہیں جانتا. وہ وٹنس بیٹھ گیا خود میں، انہوں نے باقاعدہ بیان دیے. نہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر بیان دیے کہ ہمارے سامنے کہا. یہ بتائیے کہ آپ نے الزام کب لگایا تھا؟ آپ نے حج کے دوران لگایا یا حج کے بعد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا یاد ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے کہ عید ملن پارٹی تھی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں مینا میں تھا. ان کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا جی. میں جو بات کر رہا ہوں تو اخبار میں مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، جس دن اخبار میں چھپے ہیں، دیکھیں نا جس دن اخبار میں بیان چھپے ہیں اس سے ایک دن پہلے لگ کے لگایا ہوگا نا. بڑی سیدھی سی بات. اور یہ بالکل ریلیونٹ ہے. یہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں نا اس کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے. چلیے ریلیونسی اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کیس کا کیا تعلق ہے، کب کہا تھا یہ 100 موٹو کیس ہے سپریم کورٹ نے. یہ بات ابھی سے مکر گئے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے مکرے نہیں، ابھی وہ کہتے ہیں میں مکرا نہیں ہوں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو بات ختم ہو گئی نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب کہ انہوں نے جو الزام لگایا اس وقت جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ پڑھ رہے ہیں جناب، چالان پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے مجھ پر جو الزام لگایا وہ تو صرف اتنا تھا نا. ان کے پاس تو اور کوئی ثبوت نہیں تھا. میرے آپ کے پاس ثبوت نہیں؟ یہ سارے ثبوت کس کے ہیں؟ میں بار بار جا رہا ہوں، میں بار بار جو ہے FIA کو مل رہا ہوں. یہ سارے اچھا ایک بات اور ان سے پوچھیں. یہ قزل باش نے جو ان کو یہ بیان دیا تھا، یہ کب دیا تھا؟ کب بتایا تھا سر؟ کب بتایا تھا ان کو؟ سوال صاحب بتائیے. اس کے اندر ہے. نہیں آپ بتائیے کہ جب یہ بیان دیا تھا اس سے پہلے کتنے دن پہلے بتایا تھا؟ مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حج سے پہلے کی بات ہے. حج سے پہلے کی بات نہیں ہے سر، حج کے بعد کی بات. یہ آلریڈی جو ہے کیس ہمارا سپریم کورٹ کے اندر تھا اس وقت کی بات ہے. اس وقت پتہ یہ چلا کہ جب انہوں نے الزام لگایا اس وقت ان کے پاس یہ ثبوت نہیں تھا، کیونکہ الزام تو پہلے لگا چکے نا. نہیں یہ ایک آئٹم ہے، یہ صرف الزام کا ایک آئٹم ہے. ٹھیک ہے. یہ باقی الزام کہاں سے مطلب یہ کہ باقی الزام زیادہ سے زیادہ جو الزام لگاتے ہیں مجھ پر وہ یہ ہے، دیکھیے جو چارج فریم کیا جا چکا اس میں میرے خلاف جو چارج ہیں، مطلب یہ تو ایک ڈاکومنٹری چیز ہے جو عدالت نے لگایا نا. عدالت نے لگایا. عدالت نے جو چارج فریم کیے ہیں
مطلب چالان پڑھتے رہیں لیکن عدالت نے جو چارج فریم کیا وہ اٹھا لیں نا. نہیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثبوت کوئی ہے تو آپ بتاتے ہیں. یہ سارے ثبوت نہیں ہے تو اور ثبوت یہ تو چالان ہے سر, چالان ہے نا. نہیں تو ابھی تو کیس تو نہیں, اب تو کیس چل رہا ہے نا, ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا ابھی. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انویسٹیگیشنز میں ثابت نہیں ہو رہی کوئی چیز, نہیں کوئی ثابت نہیں ہوئی. 17.5 ماہ بعد یہ رہا ہو گئے. سر رہا دیکھیں, رہا ایویڈنس کے اوپر نہیں ہوئے, ضمانت پہ ہوئے نا سر. نہیں ضمانت پہ, اسٹیچوٹوری ریزن پہ کہ کیس ڈیلے ہوا ہے. کیس کس نے ڈیلے کیا؟ میں نے نہیں کیا. 17 مہینوں میں کوئی اسٹیبلش نہیں کر سکا سر, آپ کر دیتے. ایسا نہیں, اگر یہ بات دیکھیں ناظرین کو آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ 17 مہینوں کے اندر اسٹیبلش نہیں ہوا, یہ غلط ہے. آپ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے قطعاً غلط ہے. اس لیے والا جو چارج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں آپ نے ان کے خلاف کوئی ثبوت جمع کروایا سارے. اچھا یہ ایک بات ایف آئی اے میں جمع کرائیں. نہیں ایک بات اور سپریم کورٹ میں جمع کرائیں. جاوید چودھری صاحب پلیز جی جی اچھا کرائے ہیں نا. اب ذرا ان سے پوچھ لیجئے, یہاں بیٹھے ہیں, جب انہوں نے ثبوت جمع کرا دیے, سب کچھ ہو گیا اور یہ وہاں سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے تو چیف جسٹس نے ان کو سنپ کیا, بیٹھ جاؤ, ڈرامے بازی بند کرو. آج تک حامد سعید کاظمی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چیف جسٹس خود کہتا ہے, یارو چیف جسٹس سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ چیف جسٹس نے تو آپ کو اندر کیا ہے تو پھر اب یہ چیف جسٹس کو اس کو ریکارڈ کریں کہ چیف جسٹس نے مجھے اندر کیا ہے. یہ چیز ریکارڈ پر آنی چاہیے, یہ چیز ریکارڈ پر آنی چاہیے کہ مجھے چیف جسٹس نے اندر کیا ہے. میں اس کسی جرم میں اندر نہیں ہوا ہوں, میں کسی جرم میں اندر نہیں ہوا, مجھے چیف جسٹس نے اندر کیا ہے. یہ چیز ریکارڈ پر لے آئیے اور اب بتائیے ان سے پوچھئے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کے منہ پہ کہتا ہے کہ ڈرامے بازی بند کرو, یہاں پوائنٹ سکورنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. ریلیونسی کیا ہے؟ یہ ریلیونس نہیں ہے. ریلیونس چیف جسٹس کہتا ہے تم ثبوت پیش نہیں کر سکے, یہ کہتے کوئی ریلیونس نہیں ہے. دیکھیں مذاق ہے یار. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب اس کو میں نے بتایا کہ حضرت وہاں پہ گرما گرمی اس بات پہ ہوئی, میں نے کہا کہ ایف آئی اے جو ہے یہ اپنی ٹانگیں کھینچ رہی ہے, نہیں آگے بڑھ رہی. اس کے آدمی کو جو ہے گلگت بلتستان جو ہے مجبور ہو گیا. 6 آرڈر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مزے کی بات یہ یہاں پر ایک چیز اور اسٹیبلش ہوتی ہے. جس دن چیف جسٹس نے ان کو ڈرامے بازی بند کرنے کا کہا تھا, ان دنوں حسین اصغر گلگت بلتستان نہیں گیا تھا, وہ یہیں پہ تھا انویسٹیگیشن. یہ بہت ساری باتیں کریں گے. میرا خیال ہے بھول گئے شاید آپ. نہیں میں اس لیے نہیں بھولا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں. دکھائیے. اچھا بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہ ثبوت آپ دکھائیے گا. چھوٹی بریک, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات صرف 15 منٹ بچے ہیں اور ان 15 منٹوں میں دونوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. مناظرہ جاری ہے. حامد سعید کاظمی صاحب اور اعظم سواتی صاحب دونوں موجود ہیں. ایک بات کاظمی صاحب نے کی تھی اور اس کا جواب سواتی صاحب نے دینا تھا. جی سواتی صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت؟ سر یہ وہ سارے ڈاکومنٹ ہیں, یہ سنے میں پڑھ رہا ہوں آپ کو. ڈیبرنگ انویسٹیگیشن پڑھتے رہیں گے. اب ریاست کا کیس ہے, میں اپنا ذاتی کوئی چیز تو الزام تو انہوں نے لگائے تھے نا, انہوں نے کیا ثبوت پیش کیا؟ بھائی یہ آپ نے میں بار بار کہتا ہوں سارے ثبوت میں رہیں, یہ سارے ثبوت ایف آئی اے کے ہیں. میں کیا ثبوت جاوید چودھری صاحب کو دوں گا, کاظمی صاحب کو دوں گا. اچھا چلیے سن لیں ان سے, ایف آئی اے کو دوں گا جو میں نے دیے ہیں. ذرا پوچھ لیجئے ان سے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا آپ امریکہ جا سکتے ہیں, یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتا ہوں. اچھا تو یہ تو میں نے 2 سال پہلے وہ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے بھی الزام لگایا نا, میں کہتا ہوں الزام لگایا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں اب جاوید چودھری صاحب ہمیں کسی کنکلوژن تک پہنچنا ہے نا, تو کنکلوژن تک پہنچنے کے اس طرح دیکھیں نا, یہ تو کیس کے جو چالان پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے چالان پڑھا جاتا ہے کورٹ میں, اس پر جناب وکیل بحث کرتے ہیں, ادھر سے دلائل ہوتے ہیں, ادھر سے ہوتے ہیں, اور جب وہاں پر اس قدر مشکل کا لیٹر بتاؤ نا, ذرا ٹھہریے. امریکن ایمبیسڈر نے, اور اس سے بڑھ کے اور کیا نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ادھر چلے گا. میں اور بات کر رہا ہوں. جواب لے لیں. اچھا چلیے لے لیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ میں نے لیٹرز کیا جواب ہے, کتنا آسان طریقہ ہے کہ وہاں پر ان کے بچے ہیں, وہاں پر ان کے بچے ہیں, وہاں پر ان کی اولاد ہے, وہاں پر کاروبار ہے. اوریجنل کاز آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ سر بتا دیجئے نا سر. کہ میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, اور آرٹیکل 63C کے مطابق جو ہے میں کوالیفائی نہیں تھا. یہ 1996 ہے. ٹھیک, آپ نے وہ اپنے قاعدات واحد پاکستانی ہوں, شریعت چھوڑ دیا, شریعت میں نے چھوڑ دی. اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ امریکہ واپس نہیں جا سکتے. سر کیسے؟ مجھے ویزا پہلے میرا ویزا ہے, ٹھیک ہے,
تو پھر ویزا وہاں بچے ہیں. جب میرا ویزا ایکسپائر ہوتا ہے تو میں ان کو کیا کرتا ہوں کہ میں لکھتا ہوں، ان کو خط لکھتا ہوں. آپ کے پاس ابھی ویزا ہے؟ نہیں، اب اس وقت میرے پاس ویزا نہیں ہے، میں نے آلریڈی پروسیس کے اندر ہے. اچھا، ایکسپائر کب ہوا؟ وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایکسپائر کب ہوا؟ 2007 کے اندر. 2007 میں ایکسپائر ہوا تھا. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا. نہیں تو بتا رہا ہوں نا جی. نہیں دیکھا. اب میں نے اپلائی کیا، اب دیکھا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو ویزے کے بغیر تو نہیں جا سکتے. میں نے تو نہیں دیکھا. نیا ویزا لگوائیں گے تو اب یہ بتا رہی ہے، مطلب ہے کہ رحمان ملک نے ان سے بھی اب اپلائی کیا ہے نا، تو اندازاً کتنے عرصے میں یہ ہو کے آ جائیں گے؟ ذرا عوام کو یہ بھی پتہ چل جائے. ایمبیسڈر ہیں، میں آپ کو بتاؤں نہیں، اگر ایمبیسڈر ہے تو مجھے بتا دیں کب ملے گا. میں تو آپ سے پروگرام پوچھ رہا ہوں جی. اور میں آپ ان کو امریکہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں بھجوانا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے بھجوانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ نہیں جا سکتے، وہ ان کو ویزا ایشو نہیں کریں گے، اور اگر یہ وہاں پہ گئے تو ان کو فوراً اریسٹ ہو جائیں گے. فوراً اریسٹ ہو جائیں گے. $4 ملین بینک کسی کو ایسے نہیں دیتا. 34 کروڑ روپے بنتے ہیں. یہ ذرا دیکھیں جی، دیکھیں. مطلب یہ کہ وہ مجھے نہیں پتا، وہ بھی کوئی فراڈ کے ہوں گے، وہ بھی کہیں فراڈ کے ہوں گے، اس کو ویریفائی کریں، وہ بھی کہیں فراڈ کے ہوں گے. لیکن جیل کے اندر آپ ہیں، مجھے یہ بتائیے، جیل کے اندر آپ ہیں. میں تو جیل میں نہیں ہوں، میں تو آپ کے ساتھ. یہ جیل ہے، اگر یہ جیل میں ہے تو پھر آپ بھی جیل میں. لوگوں کے کھائے میں نے تو نہیں کھائے، اور الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں. کمال ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کتنا آسان جواب ہے، کتنا کاغذات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ ہو کے آ جائیں امریکہ سے، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ دیکھ لینا جو مطلب دیکھ لیں. جاوید چودھری صاحب، اس طرح کے بحث یہ رحمان ملک صاحب کے نام کوئی نتیجہ نہیں. دیکھ لیں کیا لکھا ہے، ذرا پلیز کسی انجام تک پہنچنے دیجیے. یہ ویزا اپلیکیشن کے بارے میں انہوں نے آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں اس نے US سٹیزن شپ چھوڑی ہے. سر یہ تو رحمان ملک صاحب نے آپ کے ویزے کے لیے کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ اس وقت منسٹر تھا جب میں نے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں دیا. وہ نہیں دیتے. دیا نہیں، آگے لکھا کیا ہے کہ پروسیس کے اندر ہے. 7 اکتوبر 2010 کو آپ نے لکھا تھا جی کہ، اور اس کا جواب انہوں نے این پیٹرسن نے دیا کہ I received your letter or the visa application of Federal Minister Muhammad Azam Khan Sawati and want to ensure you that the embassy has continued to remain engaged in processing this visa application since we received it on September 11. یعنی آپ نے سپٹمبر 11 میں یہ دوسرا دیکھیں جی. لیکن آپ نہیں سنیے، ویزا آپ نے اپلائی کیا، رحمان ملک صاحب کیوں آ گئے اس کے درمیان؟ اس وقت میں وزیر تھا نا جس وقت میں نے اپلائی کیا تھا. تو رحمان ملک کہاں سے آ گئے؟ میں یونائٹڈ نیشن، رحمان ملک صاحب کو تو لکھنے کی ضرورت ہے. سنیں، یونائٹڈ نیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہمارا منسٹر تھا. تو اس آپ بھی منسٹر تھے نا؟ میں سفارش نہیں، میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ پوچھو کہ کیوں جو ہے ویزے میں ڈیلے ہو رہا ہے. وہ تو اس کے بعد یہ ملا، اس کے بعد یہ دیکھیں، آج تک نہیں ملا. یہ دیکھیں نا کیا لکھا ہے. نہیں اب دیکھیے بھی لکھا ہے، آپ نے آج تک نہیں ملا. آپ نے 11 سپٹمبر کو، اگر ملا یا نہ ملے، 11 سپٹمبر کو آپ نے اپلائی کیا، 11 سپٹمبر 2010 کو اپلائی کیا، ابھی تک ویزا نہیں ملا آپ کو. سنیں نا اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کیٹیگری ڈیفرنٹ تھی، آپ اس وقت وزیر تھے، مہربانی کر کے آپ دوسری کیٹیگری کے اوپر اپلائی کریں. گزارش ہے، لیٹر ہے، لیٹر ای میل آئی ہے مجھے. چودھری صاحب گزارش ہے، لوگ کنفیوز ہوں گے، دیکھیں تو صحیح کیا لکھا ہے، کسی انجام تک پہنچنے دیں. جی ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھا ویزے کا ایشو ختم ہو گیا سر. بتائیے، وہ تو عوام نے سمجھ لیا نا کہ سمجھ لیا. کیا سمجھ لیا کہ آپ کو ویزا ایشو نہیں ہوا اب تک اتنے برسوں. کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 17 کروڑ عوام عزت سے اگر یہاں پہ رہنا ہے، بس ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میسج کنوے ہو گیا عوام تک، ختم ہو گئی بات. اگر 3.4 ملین ڈالر ایک ہفتہ پہلے میرا خالی دستخط سے یہاں بیٹھ کے دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا اتنے برسوں سے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، وہ آپ کو ویزا نہیں دے رہے، ختم بات. کیا فرق پڑ جائے گا ویزا نہیں دیتے تو میں مر جاؤں گا. لاہور والا کو آپ کیا فرق پڑ گیا؟ آپ کو تو میں یہ میرا کوئی جرم ثابت ہوگا؟ آپ کو یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں، وہ اس لیے کہ میں شرم والا ہوں نا، آپ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا. میں اگر آپ شرم والے ہوتے تو آپ کبھی بھی کسی ٹی وی شو کے اوپر نہ آتے. اتنا بڑے الزام کے بعد، ان حاجیوں کو چھوٹنے کے بعد، یہ میری صداقت کی دلیل ہے، یہ میری صداقت کی دلیل ہے. میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کبھی بھی کسی ٹی وی کے اوپر نہ آتے کہ اگر آپ جو ہے، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں کبھی نہ آتا. میں سچا ہوں اس لیے آیا ہوں. میں اور چیز دیکھیے، اس بحث مباحثے سے عوام کچھ نہیں سمجھیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پلیز. ویزے کا ایشو ختم ہو گیا ان کا. جی ویزا امریکہ جا سکتے ہیں، یہ نہیں جا سکتے نا بھائی. ویزا ایشو ہوگا تو کیا کہہ رہا ہے دوسرا لیٹر؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ چونکہ کیٹیگری ڈیفرنٹ تھی. مجھے نہیں، مطلب آپ کو یہ بتائیں کہ ویزا جب مل جائے گا نا تو پھر آپ لے کے آ جائیں گے. آپ میرے پیپر کو چھوڑ دیں سر، آپ میرے پیپر کو چھوڑیں. آپ مجھ سے بدتمیزی مت کریں. چھوڑو بدتمیزی.
بدتمیزی کی بات کرتے ہو. سنیں جی کیا سنے, میں نہیں سن رہا اس کی کوئی بات, میں کوئی بکواس نہیں سن رہا ان کی. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات ذرا سن لیجیے, میں کیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ کیریکٹر والی پارٹی ہے, کیریکٹر والی پارٹی ہے. عمران خان جاتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس, عبدالقدیر خان کے پاس, اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں ہماری سرپرستی قبول کریں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ ہے جو قسم کھاتا ہے کہ حامد سعید کاظمی بے گناہ ہے. قسمیں کھاتا ہے یا نہیں کھاتا جی, چھوڑو اس بات کو. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا قسم کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے جھوٹا قرآن اٹھانے سے فرق پڑتا ہے. جھوٹا قرآن اٹھایا بالکل, سپریم کورٹ میں جھوٹا ثابت ہو گیا نا. شاہد خان نے کہہ دیا کہ میں نے کبھی نہیں کہا. اب دیکھیں نا, وہی سیاق و سباق سے جو ہے دوسری باتیں کر رہے ہیں. سیاق و سباق کیا, یہ باتیں تو ہو چکی. جو اسٹیٹ نے پیش کی ہے وہ ایتھینٹک ہے, جو میں کہوں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کاظمی صاحب ابھی تو کیس ختم چل رہا ہے نا, چل رہا ہے نا, چالان کو آپ ایویڈنس کے طور پر اس لیے ثبوت نہیں ہوتا, ایف آئی آر پہ عدالت چلے جاتا ہے, چالان ثبوت ہوتا ہے, وہاں پہ وکلا بحث کرتے ہیں, پھر ثابت ہوتا ہے سر. اس لیے میں کہتا ہوں, میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں, یہ عوام نہیں سمجھ سکیں گے. ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. یہ ایف آئی اے نے رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ میں. اس کے اندر انہوں نے لکھا وہ تمام الزامات جو چالان میں انہوں نے بیان ہیں سب لکھے, سب اس میں بیان کیے, اور آخر میں لکھا ان ویو آف دا ابو the role and involvement of Hamid Saeed Kazmi cannot be ruled out. I am saying against me, right? However, for initiating criminal action, efforts are being made to collect incriminating evidence about receipt of alleged illegal gratification by him and or by his family members. The name of Mr. Kazmi has been placed on ECL. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ لکھ دیا. تمام ایویڈنس لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس اتنا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کرمنل کوئی ایکشن لیا جائے. اب جب انہوں نے میرے وارنٹ کی اپلیکیشن دی تو اس کے اندر وہی چیزیں ریپیٹ کی. ٹھیک ہے, میں نے ایف آئی اے کو جو اس کے بعد انٹرم جب میں بیل پہ تھا تو میں ان کے پاس گیا, میں نے ان کو اپلیکیشن دی جس کا جواب آج تک نہیں مجھے ملا. وہ یہ دی, میں نے کہا کہ جی آپ نے چالان وارنٹ کے لیے جو اپلیکیشن دی تھی اس میں وہی چیزیں لکھی ہیں جو اس رپورٹ میں ہیں, اور رپورٹ میں آپ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہم کوئی کاروائی کر سکیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وارنٹ کس بیس پر ایشو کیا؟ بالکل ٹھیک ہے, وقفہ لیں گے, اس کے باوجود انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وقفہ لیں گے, اس کے بعد لاسٹ آپ کے پاس 7 منٹ ہوں گے, اور 7 منٹوں میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات آخری 6 منٹ ہے, اور ان 6 منٹوں میں ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم اس کیس کا فیصلہ ضرور ہو جائے. ابھی تک تو کچھ ثابت نہیں ہو سکا, کچھ نہیں نکل سکا. سواتی صاحب آپ ثابت نہیں کر سکے. سر آپ کہہ رہے ہیں نا جی, دنیا آپ کے ناظرین تو کچھ اور کہیں گے. ٹھیک ہے, کیس میں نے ایف آئی اے نے ثابت کرنا ہے, میں نے ایویڈنس پروڈیوس وہ ثابت نہیں کر سکے. سر آپ نہیں کہہ سکتے نا, اس لیے کہ آپ جج نہیں ہیں. 30/4/2012 کو یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو کنٹرڈکٹ میں کر رہا ہوں کہ 30/4/12 کو ایز لیٹ ایز 30 اپریل 2012 سپریم کورٹ میں یہی آپ کی ریاست پاکستان جا رہی ہے, ایف آئی اے جا رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی ایلیگیشن ان کے خلاف لگائے ہیں وہ بالکل صحیح لگائے ہیں. ایلیگیشن نمبر 1, there is a sufficient evidence available on record that Ahmed Fayaz was got appointed by Saeed Ahmed Kazmi through Shakir Rao, then DG Hajj. آخری لائن پوری ڈیٹیل ہے, دیکھیں آخری لائن بھی پڑھ دیجئے گا. یہ جو ایک منٹ ذرا صبر کریں, آپ بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا. Allegation number 2, it has been established. نہیں, اب ایلیگیشن 2 پہ پہنچ گئے. ایلیگیشن آپ ذرا صبر کریں. نہیں, صبر کیسے کروں, ایلیگیشن 1 لگا کے گزر جاتے ہیں, آخر میں کنکلوژن جو ہے اسی میں. آپ کو کیسے کرنے دوں, آپ جج ہیں, آپ کو تو کہتے ہیں کہ آپ جج ہیں, یہ جج ہیں, یہ پڑھتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. were taken out of the balloting process in clear violation of the cabinet for یہ جو ان کے ہاتھ میں ہے, یہ ذرا دکھا دیجئے کہ انہوں نے پہلے ایلیگیشن لگایا ہے اور آخر میں کیا کہا. category alleged that he was exclusive decision of the minister himself
جی لیکن آخر میں کیا لکھا ہے, کنکلیوڈ کیا ہے, پڑھیں گے آخر میں سر کہاں پڑھ رہے, اسکپ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن نمبر 3 پہ وہ چیز رہ گئی ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ان کا بات ہے, یہ بیچارے سر ان کی پراپرٹی اور ایسٹ کے بارے میں سنے کیا سنائیے. ایز پر فائنڈنگ آف دی انویسٹیگیشن آفیسر, دی ایسٹ properties acquired by Sayyid Ahmad Kazmi in his own name and the name of his family member are found disproportionate to his known source of income. Most of these assets were not declared in the declaration of asset furnished before Election Commission of Pakistan. ایسا ہی ہوا تھا قاسمی صاحب, بالکل ایسا ہوا. آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کے جو آمدنی ہے اس سے زیادہ. گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ٹوٹل پراپرٹی وغیرہ ہے کتنی. ابھی یہ ملینز کی بلینز کی باتیں کر رہے ہیں کرپشن کی. ٹھیک ہے, جتنی کرپشن بتائی جاتی ہے میری تو زندگی بھر کے اثاثے اتنے نہیں ہے جتنی کرپشن بتاتی ہے. بات تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی اثاثے ہیں وہ کرپشن کے ڈیوریشن سے پہلے کے ہیں. جس دوران سن 2009-2010 میں تو ایک مرلہ زمین نہیں ہے میرے نام. یہ اگر یہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے جی, اگر یہ یہاں پہ لکھا ہے تو میں اس کو مان لیتا ہوں. نہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے میں بتا رہا ہوں. دیکھیں نا زمین ایسٹ ور ناٹ ایون ڈکلیئر ان دی ڈکلیریشن آف ایسٹ فرنشڈ بیفور الیکشن کمیشن, وہاں پہ آپ اوتھ لیتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ میرے ڈکلیئر ہیں, قسم کھاتے ہیں, آپ اوتھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سن لیجیے ان کی کون سی قسم کے اوپر یقین کروں, پہلی یا دوسری قسم کے اوپر یقین؟ آپ تو کسی پر بھی نہ کریں, آپ کو قسموں سے کیا, آپ تو سپریم کورٹ میں جھوٹا قرآن بیٹھ جاتے ہیں کہ کون سی قسم کے اوپر. جی الیکشن جو شخص سپریم کورٹ میں جھوٹا قرآن اٹھائے اس کی اس باتوں کا کیا اعتبار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کمال ہے, میں تو ڈاکومنٹس پیش کر دیے قرآن پر جو انہوں نے کہا تھا. آپ قرآن مجید لے کے گئے تھے سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ میں جو میں نے قسم کھائی اس بات کی کھائی کہ میرے سامنے دو گواہوں کے سامنے قزل باش نے یہ بیان دیے. سر وہ قزل باش کر گیا, اور آپ میری بات سنیں نا, شاہد خان نے کہا کہ میں نے بات نہیں کہی, بات ختم ہو گئی. جو دو گواہ تھے انہوں نے بھی یہ ٹیسٹیفائی کیا, آخری منٹ ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹیسٹیفائی کیا کہ واقعی قزل باش نے یہ کہا ہے. اچھا قزل باش نے واقعی کہا تھا؟ دیکھیں یہ باتیں 10,000 واقعی کہا تھا, واقعی کہا تھا. چودھری صاحب آپ حلف دے سکتے ہیں؟ میں خدا کی قسم کہتا ہوں, یہ تو قرآن تھا. سپریم کورٹ میں جھوٹا قرآن اٹھائے بیٹھے, آپ ان سے حلف. اب جو بات کر رہا ہوں نا جی, ذرا پلیز, کہ انہوں نے ڈکلیریشن جو ہے قسم کھا کر کہا, سن لیجئے نا, غلط کی ہے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آخر میں نے بھی تو اس کا جواب دے رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. مجھے الزام لگانے والے تقریریں کریں گے نا, مجھے جواب نہیں دیں گے. ابھی اور بھی بہت ساری بات, آپ کتنے منٹ میں ان سے الزام سنیں گے, مجھ سے جواب لیں گے یا نہیں لیں گے؟ سر یہ ڈیٹیل تو مجھے آگے کرنا کیا ڈیٹیل بناتے تھے, یہ تو پڑھتا جائے گا یہ شخص. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ پروسیکیوشن کا کہہ رہا ہوں. نہیں پروسیکیوشن کا جو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں وہ سکپ کر جاتے ہیں. مجھے دکھائیے, میں بھی پڑھ دوں. سر آپ اپنے کاج سے پڑھیں, میرے کاج سے کیوں پڑھیں؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اعتراض نہ ہو میں نے کوئی یہاں پہ کوئی گڑبڑ کی, اسی میں پڑھ دیتا ہوں. There is no doubt, سر کیا کہہ رہے ہیں, There is no doubt. الزام لگا رہے ہیں, مجھے جواب نہیں دینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے جواب دینے دیں. آپ دیں جواب. سر کمال ہے, چپ کریں گے تو جواب دیں گے. کنسیلڈ کا لفظ رکھا ہے کہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے یہ سارے ایسٹ. اس سے بڑھ کے یہ کہہ دیا نا آپ نے, چپ کرائے نا, میں جواب دوں. مجھے جواب کمال کرتے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جناب کہ وہ زمین دی گئی جامعہ انوار العلوم کے نام, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جامعہ کے لیے دی گئی چاہے وہ میرے نام بھی تھی, تو میری دیانت اور شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چونکہ وقف ہے, وہ ایک طرح سے وہاں پہ جامعہ کی تعمیر بھی شروع ہے, مجھے وہ اپنے نام ڈکلیئر نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کے نام نہیں تھی زمین؟ وہ نہیں, میرے کاغذات میں میرے نام تھی, لیکن چونکہ جامعہ کے لیے دی گئی تھی, جامعہ کی تعمیر ہے, جامعہ کی تعمیر. یہ اتنی دیر بولتے رہے, مجھے جواب دینے دیں. وہ لوگ سن رہے ہیں نا, فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, انہوں نے تو نہیں کرنا, اس لیے لوگوں کو سننے دیجئے. میری دیانت شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ دینے والے نے جگہ دی ہے جامعہ کے لیے, میں اسے اپنی ذاتی ایسٹ ڈکلیئر نہ کروں. اگر یہ غلطی تھی تو میں اس غلطی کو مانتا ہوں اس حد تک, لیکن ایک بات سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ ایک طرف الزام لگانے والے ہیں, ایک طرف میری صفائی دینے والے ہیں. صفائی دینے والوں میں کون ہیں؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں, صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے شاہ محمود قریشی ہیں, غوث بہاول حق زکریا ملتانی کے عرس پر میرے حق میں تقریریں کرتے ہیں. بالکل, چلیے یہ چیز
ان کو اس پر پکا کر لیجیے، ان کو اس چیز پر پکا کر لیجیے، پکا کر لیجیے، میں کہتا ہوں پکا کر لیجیے۔ ایک اور پروگرام رکھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ محمود کوئی صاحب سے فون ملائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کرپشن کے پر سارے کیسز زرداری صاحب کے پاس لے جائیں فیصلہ کریں۔ یہ میں جو بات کر رہا تھا حضور والا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری صفائی دینے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، اپنے فیصلے کے لیے عبدالقدیر خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کریں۔ شاہ محمود قریشی زرداری صاحب کے پاس لیکن الزام لگانے والا شخص وہ ہے جس کا باپ تھانہ اگی میں بستہ الف کا بدماش تھا۔ دیکھیں بستہ تھانہ اگی میں بستہ الف کا بدماش تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات اس کی شرافت، اس سے اس کی شرافت کی بو حضور والا، میری جو پارٹی ہے یہاں پر ایک بات، پارٹی کی لعنت بھیجی ہے، یہ کورٹ سے درخواست کریں، آپ تو آپ کی لعنت کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ میں نے تمہارے باپ کو نہیں لیا، میرے باپ کو الحمدللہ دنیا غزالیہ زماراجی دورہ کے الفاظ سے جانتی ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ کورٹ سے درخواست کیجئے کہ جناب تھانہ اگی سے ریکارڈ نکل رہا ہے، آپ لے کے آ جائیں نا ایک ایسا شخص جس کا باپ بستہ، میں تو میں نہیں لایا، میں اس لیے نہیں لایا، میرا کورٹ سے درخواست کریں، کورٹ سے درخواست کریں، جس شخص کا باپ بستہ الف کا بدماش ہو، وہ مجھ پر الزام لگانے والا اور میری صفائیاں پیش کرنے والے، پاک پتن کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی، غوث بہاولق زبطیہ کے سجادہ نشین، مجھ کے جو باپ کو گھسیٹے، زبان سے میں صرف کیریکٹر بتا رہا تھا، باپ کو جو مرے ہوئے باپ کی بات کرے، میں نے اس کے باپ کی بات نہیں کی، الحمدللہ، حالانکہ بہت ساری باتیں، لیکن میں نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا یہاں پہ کام کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں یہ کر رہا تھا کہ صرف یہ دیکھ لیا جائے میری صفائی پیش کرنے والے کون ہیں، آپ اس طرح ڈاکٹر لارڈ نظیر احمد، لارڈ نظیر احمد سے اس کی کرپشن کا فیصلہ کرا لیں سر، چلیں ان سے کرا لیں، آپ عدالت سے اس طرح کرتے کیونکہ ابھی تک تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس طرح کریں، اگر آپ اجازت دیں شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ کے درمیان لا کے بٹھا دیں کسی دن۔ نہیں، شاہ محمود قریشی کو کس لیے لا کے بٹھائیں گے؟ بس بسم اللہ کریں، کسی کو نہیں، بسم اللہ کریں، ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، میں نہیں چاہتا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے سردار آصف پر الزام لگا دیا، وہ جناب کے خلاف چلے گئے، مجھے چیلنج کیا، میں حاضر ہو گیا، ثبوت کوئی نہیں پیش کیا اب تک، ثبوت میں یہ تو عوام جو سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں گے، اگر یہ چالان پڑھ کے سنا رہے ہیں، چالان پڑھ کے، اتنی دیر سے چالان سنا رہے ہیں نا، ریاست کا کیس، میں کہہ رہا ہوں چالان کا بھی ثبوت ہوتا ہے، یا کسی وکیل سے پوچھ لو چالان ثبوت ہوتا ہے، اگر چالان ثبوت نہیں ہوتا تو پھر یہ 17 مہینے 18 مہینے جیل کے اندر اس پہ ایسا ہے کہ حامد سعید کاظمی صاحب اور اعظم خان سواتی صاحب کیونکہ آج تو فیصلہ نہیں ہو سکا، اگر آپ یہ بات کلیئر کر دیجئے کہ میرے خلاف یہ سوائے چالان پڑھنے کے اور کوئی چیز پیش نہیں کر سکے، مجھے بات کر لیں جی، اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ہی ثابت کر سکتے ہیں تو ہم ایک پروگرام ابھی ریکارڈ کر لیتے جو کل چل جائے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف پورا ہو گیا، میں بالکل تیار ہوں کہ جو چیزیں میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کے خیال میں وہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، حامد سعید کاظمی صاحب تھے، اعظم خان سواتی صاحب سے خواصہ ہماری پوری کوشش تھی کہ کم از کم یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے، ایک مدعی بھی سامنے تھے، ملزم بھی سامنے تھے، لیکن انفارچونیٹلی فیصلہ نہیں ہو سکا، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، موقف آپ نے دونوں کو سن لیا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ اب آپ پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان یا دوسری عدالتیں یہ فیصلہ نہ کر سکیں، لیکن آپ باشعور لوگ ہیں، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے، اللہ حافظ۔